الحمدللہ الذی علام انعام والہم وفتح من دقائق الحقائق وفہم وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلا زبیہ ابد الدہور وکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المعين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے بارگاہ رسالت میں جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، معراج کے تعلق سے آپ پڑھیں گے تو قرآن کی 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، مکمل اس کی تفاسیر اٹھا کے دیکھیں۔ اب اردو تفاسیر میں روح بیان دیکھ لیں، تفسیر نعیمی دیکھ لیں، اور عربی تفاسیر میں آپ تفسیر مدارک دیکھ لیں، اس کے علاوہ بہت سی تفسیر روح المعانی آپ لوگ دیکھ لیں، بہت سی تفاسیر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا کہ معراج اس سفر کو کہتے ہیں کہ جس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان کی سیر کراتے ہوئے اپنا دیدار کرایا، بہت سنجیدہ سے اور سنجیدگی کے ساتھ میری تفصیل آپ لوگ سماعت کریں۔ معراج کے بارے میں احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں، مشکاۃ شریف مکمل ایک باب آپ کو باب فی المعراج مل جائے گا۔ آپ بخاری دیکھیں، مسلم دیکھیں تو معراج کے تعلق سے بہت سی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی، اور جن حدیثوں کے روایت کرنے والوں کی تعداد 10 نہیں، 20 نہیں، 23 نہیں، بلکہ آپ اگر گریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 22 صحابہ ایسے ہیں، 22 راوی کے جن سے مختلف طریقوں سے معراج کی حدیث کیا روایت ہے، 42 صحابہ اکرام۔ لیکن ان صحابہ میں سب سے معتبر جو روایت ہے وہ حضرت مالک بن ساسا، حضرت ابن ساسا کی روایت بہت مشہور ہے کہ جس روایت کو متفق علیہ کہا گیا ہے، اور مسلم میں مشکاۃ شریف میں اس حدیث کو کیا ہے ذکر کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں ابن ساسا نے نبی کے کونین کے سفر کی پوری تصویر بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی کہاں سے معراج کو تشریف لے کر کے گئے، کس آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی، معراج کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کیا، اور اپنے محبوب کو معراج کی رات کیا کیا انعامات اور کیا کیا تحائف اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ ایک بہت موٹی بات میں بتا دے رہا ہوں، معراج کے تحفوں میں امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی رات کو نبی کے کونین کے امتیوں پر 5 وقتہ نماز فرض فرمائی۔ 5 وقتہ نماز، حالانکہ نماز تو سفر معراج سے پہلے بھی پڑھتے تھے، مگر وہ نماز فرض نہیں تھی، ہے نا، کیفیت اس کی الگ الگ تھی۔ لیکن اسی مہینے کی 27 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لے کر کے گئے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تحفے کے طور پہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے 5 وقت کی نماز
کیا فرض فرمائی، وہ طریقے الگ ہیں. اول کتنی فرض ہوئی تھی اور ملت کے نوجوانوں رفتہ رفتہ کئی چکر رب تبارک و تعالیٰ کے نبی نے رب کی بارگاہ میں لگائے تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں اور دے کر کے فرمایا محبوب فرض تو 50 کی تھی لیکن تم نے کم کرائی، 45 کم کر دی، 5 باقی رہ دی، لیکن ہم نے تعداد میں کمی کی ہے، ثواب میں کمی نہیں کی ہے. بولو تعداد میں کمی ہے، ثواب میں کمی نہیں. اگر اب بھی نبی کا کوئی امتی 5 وقت نماز دل کے ساتھ اور نماز کے تمام فرائض و واجبات پہ عمل کرتے ہوئے ادا کر لے تو نماز تو 5 وقت کی پڑھے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ثواب 50 وقت کا عطا فرمائے گا. کتنے کا بولو؟ 50 وقت کا ثواب. اب سفر کر رہا ہوں شروع اپنی تقریر کا، لیکن تقریر شروع کر رہا ہوں اس عظیم شاعر کے شعر کے ساتھ کہ جس کے سامنے دنیا کے اردو شاعروں کی شاعری فیل ہے نا، جس کے نعتیہ اشعار لکھے ہوئے جہاں پڑھے جائیں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ جتنی مرتبہ پڑھا جائے ایسا لگتا ہے کہ ہر مرتبہ ایک نئی لذت آ رہی ہے، نئی مرتبہ کانوں میں نیا رس کھول رہا ہے. ملت کے نوجوانوں کون ہے وہ عظیم شاعر کہ جن کو ملت کے نوجوانوں ہندوستان کے لوگ کیا عراق میں دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، بنگلہ دیش میں دیکھیں، ہر ملک کے لوگ محبت سے کہتے ہیں اس عظیم شخصیت کا تعارف پوری دنیا سرکار اعلیٰ حضرت کے نام ہے. اس کے بولو اعلیٰ حضرت کے. ہم نے 2 منٹ تعارف کرا دوں اعلیٰ حضرت کا. شعر سنیے جو اعلیٰ حضرت کی تعارف میں شعر پڑھ رہا ہوں. آج سے تقریباً 8 سال پہلے بریلی اسلامیہ گراؤنڈ سے مشاعرے میں یہ شعر پڑھے گئے تھے. کیا کون ہے اعلیٰ حضرت؟ لکھتا ہے ایک شاعر ہمیں جھلسا نہیں سکتا کوئی سورج عداوت کا، ہمیں جھلسا نہیں سکتا کوئی سورج عداوت کا، کیوں ہمارے سر پہ سایہ ہے رضا کے عشق کی چھت کا، ہمارے سر پہ سایہ ہے رضا کے عشق کی چھت کا. اور وہ یو پی کیا وہ دلی کیا کروں کیا ذکر بھارت کا، وہ یو پی کیا وہ دلی کیا کروں کیا ذکر بھارت کا. عرب میں بول بالا ہے امام اہل سنت کا، بول بالا ہے عرب میں بول بالا ہے امام اہل سنت کا. اور کیوں بول بالا نہ ہو؟ آپ ہندوستان میں گھوم کے دیکھیں، جب آپ ہندوستان میں 100 کلومیٹر کا راستہ طے کریں گے تو اسی ہندوستان کی دھرتی پہ لوگوں کی زبان بدل جاتی ہے، کھانے کا طریقہ بدل جاتا ہے، پہننے کا طریقہ بدل جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے بریلی میں لوگ چاول کم کھاتے روٹی زیادہ کھاتے ہیں. آپ بہار بنگال چلے جائیے، اڑیسہ چلے جائیے، وہاں روٹی کم کھاتے ہیں چاول زیادہ کھاتے ہیں. آپ کرناٹک آ جائیں تو کرناٹک میں بھی روٹی کم کھاتے ہیں چاول زیادہ کھاتے ہیں. اور زبان کا عالم یہ ہے کہ لکھنؤ کی زبان الگ، بنارس کی زبان الگ ہے. جب پہلی مرتبہ ہم مبارک پور پڑھنے کے لیے گئے تو ہم نے امتیاز کیا کہ ہمارے علاقے میں لوگ پان کو پان کہتے ہیں لیکن ادھر پان کو پان نہیں کہتے، ادھر پان کو پنوا کہتے ہیں، موبائل کو موبائلیا کہتے ہیں. ملت کے نوجوانوں یہ تمام چیزیں زبان الگ ہے، تہذیب الگ ہے. ہم نے پورے ملک بھارت میں گھوم کے دیکھا ہے، بنارس کی زبان الگ، بنگال کی زبان الگ، کرناٹک کی زبان الگ، دہلی کی زبان الگ، اڑیسہ و بنگال کی زبان الگ. لیکن اللہ کی عزت کی قسم پورے ملک میں زبان تو الگ ہے. لیکن ہم نے بہار کی گلیوں میں دیکھا ہے بہار والوں کی زبان تو الگ ہے لیکن بہار کے لوگ بھی اپنی گلیوں میں محبت سے نعرے لگاتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرات زندہ باد. آپ اڑیسہ چلے جائیں تو اڑیسہ کی زبان تو الگ ہے، تہذیب تو الگ ہے، کھانے کا طریقہ تو الگ ہے، لیکن اڑیسہ کے لوگ بھی اپنی گلیوں میں نعرے لگاتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. آپ کرناٹک چلے جائیں اور کرناٹک کے گلی صوبہ میں گھوم کے دیکھیں تو کرناٹک والوں کی زبان بھی الگ ہے، تہذیب بھی الگ ہے، تمدن بھی الگ ہے، لیکن کرناٹک کے لوگ بھی اپنی گلیوں میں نعرہ لگاتے ہیں عشق و محبت، عشق و محبت. پتہ چل گیا کہ زبان اگر
اگرچہ الگ ہے، تہذیب اگرچہ الگ ہے، مگر بہار میں یہی نعرہ ہے، بنگال میں یہی نعرہ ہے، اڑیسہ میں یہی نعرہ ہے، راجستھان میں یہی نعرہ ہے، کرناٹک میں یہی نعرہ ہے۔ ہم نے ساگر کی دھرتی کے لوگوں سے پوچھا، ساگر والوں زبان تمہاری الگ ہے، تہذیب تمہاری الگ ہے، تمدن تمہارا الگ ہے، کلچر تمہارا الگ ہے، لیکن نعرہ یہ کیوں؟ تو ساگر کا بچہ کہے گا مولانا زبان اگرچہ الگ ہے، تہذیب اگرچہ الگ ہے، لیکن یاد رکھو کہ وادی رضا کی کوجے کی مالا ہے، جس سے دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ نعرہ رسالت، اعلی حضرت، محبت عشق محبت، عشق محبت، مستی مستی کریا کریا، پیر رسالت۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ، بولو وہ علاقہ کا ہے۔ اور یہ شعر بھی سن لیں، فتح رضویہ، یہ کنز ایمان دولت مکی، ہمیں دھماکے پر دھماکہ ہے، دھماکہ اعلیٰ حضرت کا۔ اور یہ شعر بھی سنو کہ اٹھا کے دیکھ لو ایک ایک فتویٰ اعلیٰ حضرت کا، اٹھا کے دیکھ لو ایک ایک فتویٰ اعلیٰ حضرت کا ہے، چہرہ تھانوی کا اور تماچا اعلیٰ حضرت کا ہے، چہرہ تھانوی کا اور تماچا، زور سے بولو، اور تماچا اعلیٰ حضرت کا۔ کبھی عنوان ہوا تو بتائیں گے کیا ہے اعلیٰ حضرت، لیکن شعر پڑھنے کے لیے تعارف کرایا ہے۔ معراج کے بیان میں اعلیٰ حضرت نے معراج کے تعلق سے قصیدہ لکھا ہے، جس کو کہتے ہیں قصیدہ معراجیہ۔ کیا کہتے ہیں بولو بھائی؟ آپ ساتھ دیتے رہے، اگر جلسہ باہر ہوتا تو میں آپ سے نہیں بلواتا، آپ خود بولتے، لیکن یہ جلسہ مسجد کے اندر ہے، آپ خود میرا ساتھ دیتے رہے۔ کیا لکھا؟ قصیدہ معراجیہ۔ لکھنے کی وجہ کیا بنی اس قصیدے کی؟ میں جہاں تک میرے ذہن میں ایک شاعر ہے جوش ملیح آبادی، یہی شاید یا پھر میرے ذہن سے اتر رہا ہے، ایک قصیدہ لکھ کے لایا معراج کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کے پاس۔ سنیے تو دیکھیے، اعلیٰ حضرت کے پاس، اور قصیدے کا عنوان کیا تھا؟ سمتے کاشی سے اٹھا جانب متھرا بادل، ہے نا؟ یہ لکھ کے لایا، عصر کا وقت تھا، اعلیٰ حضرت کے سامنے پیش کیا، سرکار اصلاح کر دیجئے، اصلاح کر دیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا، کہا چلیے ابھی تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اندر گئے، ہے نا؟ اور اندر گئے، عصر کی نماز وغیرہ پڑھی اور واپس نکل کے آئے، اور اپنے ساتھ کاغذ کے چند صفحات لے کے آئے، ہے نا؟ چند صفحات لانے کے بعد جوش ملیح آبادی نے کہا، حضرت چیک کیا تو سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا تم اپنے لکھے کو اپنے پاس رکھو، لو ہم نے یہ لکھا ہے اسے پڑھو، لو ہم نے یہ لکھا ہے اسے پڑھو۔ ملت کے نوجوانوں، اتنا بڑا قصیدہ معراجیہ سرکار اعلیٰ حضرت نے چند منٹوں میں لکھنے کے بعد یہ بتا دیا کہ جہاں علم کلام پہ میری دسترس ہے، علم حدیث سے میری دسترس ہے، علم مناظرہ پہ میری دسترس ہے، وہی علم شاعری کا عالم یہ ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم تو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلی حضرت، بستی بستی کھریا کھریا، بستی بستی کھریا کھریا، حضرت اعلی حضرت۔ اب سنیے کیا لکھا اعلیٰ حضرت نے، کیا لکھا ہے؟ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ ایک ایک مصرع پڑھتے جائیے اور دل کی دنیا کو بدلتے جائیے۔ واہ اعلیٰ حضرت، جب شاعری کا یہ عالم ہے تو علم حدیث کا عالم کیا ہوگا، ہے نا؟ سنیے پورا قصیدہ، وقت نہیں ہے تشریح کرنے کا، لیکن سنیے محبت کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ سرور کسور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، رسالت کے ملک کے بادشاہ، کیا
رسالت کے ملک کے بادشاہ جب عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے سامان ہے نا، طرف مستی کے معنی آتے ہیں۔ ملت کے نوجوانوں، آج آپ دیکھو، اگر آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آئے، مہمان ہے نا، مہمان آیا تو گویا کہ مہمان جتنا بڑا دسترخوان بھی اتنا بڑا۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مہمان جتنا بڑا دسترخوان اتنا بڑا۔ اگر آپ کے گھر پہ آپ کا ماما جان آئے تو آپ چائے پانی میں کام چلا لیں گے، ہے نا، اور اس کے بعد ماما کے کچھ دنوں کے بعد آپ کے سسر صاحب آئے تو آپ کی مہمان نوازی اور بڑھ جائے گی، اور آگے چلے جائیں۔ ملت کے نوجوانوں، آپ کے لیے نہیں آئے بلکہ آپ کے گھر پہ بریلی سے کوئی پیر آ گئے۔ ملت کے نوجوانوں، کبھی تاج الشریعہ آئے ہوں گے، تب آپ کی مہمان نوازی کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی تمہارے ملت سرکار آئے ہوں گے، تب آپ کی مہمان نوازی کا عالم کیا ہوگا؟ اور کبھی قائد ملت آئے ہوں گے، تب آپ کی مہمان نوازی کا عالم کیا ہوگا؟ گلیاں سجی ہے، لائٹیں لگی ہے، گھر کی پرانی چیز کو نکال دیا گیا، نئی چیزوں کو گھر میں لا کے رکھ دیا گیا، یہ دسترخوان بھی نیا ہے، یہ ملت کے نوجوانوں حسین بھی نہیں ہے، گھر پہ لائٹنگ لگا دی گئی۔ یہ تم ہو کہ تمہاری مہمان نوازی کا عالم یہ ہے کہ مہمان جتنا بڑا دسترخوان بھی اتنا بڑا، مہمان جتنا بڑا لائٹنگ بھی اتنی زیادہ۔ ملت کے نوجوانوں، اور آگے ذرا دیکھو، اگر تمہارے گھر پہ کوئی دولہا تمہاری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے آئے تو بھائی بھی استقبال کے لیے کھڑا ہے، تم بھی استقبال کے لیے کھڑے ہو۔ یہ دنیا کا دولہا جب تمہارے گھر پہ آتا ہے تو تم یہ سمجھتے ہو کسی چیز کی کمی نہ رہنے پائے، یہ باعزت دولہا ہے، اس کا احترام بھی شائن شان ہونا چاہیے، استقبال بھی شائن شان ہونا چاہیے۔ جب تم اپنے دولہا کی اتنی قدر کرتے ہو، جو تمہارے گھر کا دولہا ہے، تو وہ تو کونین کا دولہا ہے، وہ تو عالم کا دولہا ہے۔ ملت کے نوجوانوں، رب نے کیسے کیسے انتظام کیے ہیں نبی کے کونین کو معراج پہ بلانے کے لیے، اور معراج کے سفر کی علت و سبب کیا ہے؟ ذرا یہ بھی آپ سماعت کر لیں، کیوں کرائی معراج اللہ نے اپنے نبی کو؟ کیوں کرایا سفر؟ 40 سال میں نبی نے اعلان نبوت کیا۔ کتنے بولو؟ 40 سال میں۔ نبی تو پیدائشی ہے، ماں کے پیٹ میں نبی ہے نا، ماں کے پیٹ میں نبی۔ خود کہتے میرے رسول کنتو نبی جن آدم بین الماء والطین، جب آدم مٹی اور پانی کی منزلوں میں تھے میں تب بھی نبی تھا، میں تب بھی نبی تھا۔ سنیوں کا عقیدہ، میرے مصطفیٰ ماں کے پیٹ میں بھی، بولو ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہے، نبی۔ لیکن 40 سال میں میرے مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا۔ کتنی بولو؟ 40 سال میں اللہ نے حکم دیا، میرے محبوب فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، جس چیز کا تم کو حکم دیا ہے اب چھپ چھپ کے تم دعوت و تبلیغ مت کرو۔ تم نے چھپ چھپ کے دعوت دی، اور جب چھپ چھپ کے دعوت دی ہے، ابو بکر کلمہ پڑھ لیے ہے، خدیجہ کلمہ پڑھ لی ہے، حضرت علی کلمہ پڑھ لیے ہیں، اب حکم تمہارے لیے یہ ہے مکہ کی گلیوں میں نکل جاؤ، حرم میں اسلام کی دعوت دو، مکہ کی گلیوں میں اسلام کی دعوت دو، چھپ چھپ کر نہیں بلکہ چوراہوں پہ اسلام کی دعوت دو۔ ہادیے پر حق ملت کے نوجوانوں نکل گئے دعوت دینے کے لیے، اور اللہ کے نبی نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کے ارشاد فرمایا، اے مکہ کے لوگ آ جاؤ، مکہ کے آدمیوں آ جاؤ۔ اب مکہ کے لوگوں نے جب نبی کے کونین کی صدا کو سنا ہے، صفا پہ چڑھنے کے بعد تو نبی کے کونین کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے مکہ کے امیر بھی آ رہے ہیں، مکہ کے غریب بھی آ رہے ہیں، ابو لہب اور مکہ کے بڑے بڑے مشرکین بھی آ رہے ہیں۔ ملت کے نوجوانوں، پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ مکہ کے لوگ بولے آپ محمد بن عبداللہ ہے۔ نبی کے کونین نے ارشاد فرمایا، تم نے میری 40 سالہ زندگی دیکھی ہے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو بڑے بڑے دہشت گرد کھڑے تھے، مکہ کے بڑے بڑے کفار و مشرکین کھڑے تھے، نبی کے کونین کی آواز سن کے کہنے لگے، آقا ہم نے آپ کو دیکھا ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں آپ نہیں بولتے، لوگ گالیاں دیتے ہیں آپ نہیں دیتے، بچوں کے ساتھ بچپن میں لوگ کھیلتے تھے آپ نہیں کھیلتے، آپ نے کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا ہے، آپ نے کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی ہے۔ نبی کے کونین فرماتے کیسا مانتے ہو؟ تو مکہ کے تمام لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو صادق مانتے ہیں، ہم آپ کو امین مانتے ہیں، ہم آپ کو ایسا لاجواب مانتے ہیں کہ 40
40 سالہ زندگی میں آپ کے دامن پہ کوئی دھسا بھی نہیں آیا ہے. اللہ کی عزت کی قسم کبھی تو لسان نوری کہتا ہے کہ میرے نبی کل بھی لاجواب تھے, آج بھی لاجواب ہے, قیامت تک لاجواب رہیں گے, میدان محشر میں لاجواب رہیں گے, جنت میں لاجواب رہیں گے. اور بریلی کا امام تو کہتا ہے کہ سب سے اعلیٰ و اولا سب سے بالا و بالا سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا. بھی لاجواب تھے, کل بھی لاجواب, آج بھی لاجواب. اور کیسے کیسے لاجواب بتا دوں, بولو بھائی بتا دوں نا. ماشاءاللہ علماء نواز رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں خوب برکتیں عطا فرمائے. اللہ سلامتی دے. سنیے محبت کے ساتھ کیسے لاجواب. بچوں تم بھی سنو, کوئی ایک بار دیکھ لیتا تھا نا نبی کو, پیچھے پیچھے ہو جاتا تھا, پیچھے پیچھے. دیوانگی ہی ایسی تھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کے. مکہ کی ایک تاریخ بتا دوں, میرے مصطفیٰ کا ایک دیوانہ 12 سال کا, کتنا بولو, کل 12 سال کا, اچانک مکہ کی دھوپ میں نکل گیا باہر, ہاتھ میں چھوٹی سی تلوار. بولو بھائی, چھوٹی سی تلوار نکلا ہے. آج عمر کتنی ہے, کل 12 سال. آج آپ کے بچے بھی ہیں نا 12 سال کے, لوڈو کھیلتے ہیں, تاش کھیلتے ہیں, تالیاں دیتے ہیں. یہ 12 سال کا دیوانہ نکلا مکہ کے باہر, پسینے سے جسم شرابور. ابھی کچھ دور چلا تھا کہ پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی. پیچھے مڑ کے دیکھا تو مچل گیا, مچل گیا. اس لیے مچلا کہ اگر میری زبان میں سنو گے تو میں کہوں گا کہ اس نے اس پیشانی کو دیکھ لیا تھا پیچھے مڑ کے, جس پیشانی کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا ہے جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا. اس نے ان انگشت مبارک کو دیکھ لیا تھا کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. اس نے ان بھووں کو دیکھ لیا تھا پیچھے مڑ کے جس کے تعلق سے بریلی کے امام نے کہا ہے ملت کے نوجوانوں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. نبی کو پیچھے مڑ کے دیکھا, مچل گیا اور مچل کے مصطفیٰ کو سلام کرنے لگا, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ. نبی نے سلام کا جواب دیا اور جواب دے کے مسکرا کے فرمایا, دیوانے ہاتھ میں چھوٹی سی تلوار لے کے کہاں نکلے ہو؟ تو نبی کے کونین کا دیوانہ کہتا, آقا جی میں نے سنا تھا کہ مکہ میں آپ کو کسی نے پکڑ لیا ہے, آقا میں آپ کو بچانے کے لیے آ گیا, آپ کو چھڑانے کے لیے آ گیا. ہاتھ میں لے کے میرے نبی مسکرائے اور مسکرا کے ارشاد فرماتے, اب تو میں تیرے سامنے ہوں. میرے نبی نے امتحان لیا اور ارشاد فرمایا, اگر مجھ کو کوئی پکڑ لیتا تو تم کیا کرتے؟ تو 12 سال کا نبی کا دیوانہ کہتا ہے, آقا جی اگر آپ کو کوئی پکڑ لیتا تو یہ آپ کا دیوانہ چھوٹی سی تلوار لے کے مکہ کی گلیوں میں نکل جاتا, اور جو آپ کا دشمن ملتا اس کا جسم الگ ہوتا, سر الگ ہوتا, الگ ہوتا, جسم الگ ہوتا. نبی کے کونین ملت کے نوجوانوں مسکرائے اور اپنے گلے کی چادر اتاری, اتار کے اپنے دیوانے کے گلے میں ڈال دی. ادھر نبی نے چادر ڈالی ہے, ادھر شہباز سدرہ سے رب نے فرمایا جبریل جاؤ چلے جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں اور میرے محبوب سے کہہ دینا کہ اللہ آپ کے اس دیوانے سے اتنا خوش ہو گیا, اتنا خوش ہو گیا کہ اب قیامت تک اسلام کے لیے جو بھی تلوار اٹھائے گا اس کا ثواب تمہارے دیوانے کو ملتا رہے گا. میرے نبی کا اخلاق مکہ کی گلیوں میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ مصطفیٰ نے شروع کیا, اعلان کیا کوہ صفا سے. علماء جانتے ہیں میں جھوٹا تو نہیں ہوں, لوگ بولے آقا سچے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ اس جانب پہاڑ کے ایک لشکر ہے جو حملہ کرنا چاہتا ہے, مانو گے؟ سب کہنے لگے ہاں کبھی جھوٹ نہیں بولا, ہم مانیں گے. جب نبی نے اپنی شخصیت بنوائی اور پھر کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں,
میں کتاب لے کے آیا ہوں اور آخری نبی آخری پیغمبر اور رسول ہوں، تو مکہ کے لوگوں کی قسمت میں جن جن کی ایمان تھا سب نبی پہ ایمان لے آئے، لیکن چند بدبخت وہ بھی تھے جو نبی کے کونین کو چند گالیاں یا برا بھلا کہہ کر کے چلے گئے۔ لیکن سنو، تم اپنی عزت کی حفاظت تو کر سکتے ہو، لیکن مصطفیٰ اتنے عظیم ہے کہ مصطفیٰ کی عزت کی حفاظت خود خدا کرتا ہے، خود خدا کرتا ہے۔ انہوں نے گالیاں دی ملت کے نوجوانوں، لیکن نبی کے کونین کو جب برا کہا، اللہ نے قرآن کی سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ نبی کے کونین نے اسلام کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا۔ ابھی چند سال گزرے ہیں ملت کے نوجوانوں، لیکن مکہ کی گلیوں میں لوگ ستاتے ہیں رسول کو، پتھر بچھاتے ہیں رسول کے راستے میں، کانٹے بچھاتے ہیں نبی کے راستے میں۔ کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے میرے رسول کو، ملت کے نوجوانوں۔ لیکن ایک سال وہ بھی آیا کہ جن چچا نے نبی کے کونین کو بچپن ہی سے پالا تھا، جن کو ابو طالب کہا جاتا ہے، جن کے ایمان کے تعلق سے بھی بریلی والوں کا موقف الگ ہے، جس کو بہت روایتوں کے ساتھ بریلی کے امام نے ثابت بھی کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ ایمان ابو طالب کی بنیاد پر بھی ملت کے نوجوانوں مسلک اعلیٰ حضرت پر تعمیر و تشریح کرتے ہیں، لیکن میں ان کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے جس مسلک پہ قلم اٹھایا ہے، دنیا کو بتا دیا ہے، دودھ کا دودھ کر کے اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، اس کی محبت، اس کی محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ اس رسالت۔ دن بھی آ گیا کہ اسی سال نبی کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اور ابو طالب کے انتقال کے 5 دن بعد نبی کے کونین کی چہیتی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا۔ نبی کے کونین کو ملت کے نوجوانوں رنجیدگی محسوس ہوئی۔ رب تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ادھر مکہ کے لوگ ستا رہے، ادھر ابو طالب کا انتقال، ادھر نبی کے کونین کی چہیتی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال۔ اللہ کے نبی نے پھر مکہ سے تقریباً 120 کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ پڑتی ہے طائف، کہ جس جگہ جا کر کے نبی نے اعلان اسلام کرنے کا وعدہ کیا، اپنے غلام حارث کو لیا اور زید بن حارثہ کو لیا، اور لینے کے بعد طائف کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ میں نے ان آنکھوں سے وہ طائف کی سرزمین دیکھی ہے، وہ طائف کی سرزمین کہ جس زمین کی زمین بھی پتھر کی ہے، جہاں کے لوگوں کے دل بھی پتھر کے ہیں۔ نبی کے کونین نے طائف کو دعوت اسلام دی، لیکن طائف کے چند بڑے بڑے سرداروں نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو بلایا، آوارہ بچوں کو بلایا، اور بچوں کو کسی چیز کا لالچ دے کے کہا، یہ جو محمد ہے نا، جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان پہ پتھر برساؤ، ان کو مارو۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب ہم تعریف پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ نبی کے کونین کے پیچھے طائف کی دھرتی میں آوارہ جوانوں کو، بچوں کو لگا لیا۔ اب نبی جدھر جا رہے ہیں وہ پتھر مصطفیٰ پہ برسا رہے ہیں، نبی جدھر جا رہے ہیں نبی کے کونین کو چوٹ پہنچا رہے ہیں۔ اتنی تکلیف میرے مصطفیٰ کو ہی کہ سر کا خون رس رس کے نبی کے کونین کے قدموں پہ آ گیا، اور نبی کے کونین کی نالین مبارک خون سے تر ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ اپنے غلام کو لے کے ایک باغ میں انگوروں کے جا کر کے بیٹھے ہیں۔ ملت کے نوجوانوں، نبی کے کونین کی بیوی عائشہ نے ایک بار پوچھا تھا، یا رسول اللہ، کیا احد کے دن سے زیادہ بھی سخت آپ پہ کبھی گزرا ہے؟ تو نبی کے کونین نے فرمایا، اے عائشہ، احد کے دن سے زیادہ سخت میرے لیے طائف کا وہ دن تھا کہ میں اللہ کی دعوت دے رہا تھا، لوگ مجھ کو پتھر مار رہے تھے، میں کہہ رہا تھا اللہ ایک ہے، وہ مجھے مجنون کہتے تھے، وہ مجھے پاگل کہتے تھے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب طائف کے لوگ بھی نہیں مانے، صرف ایک غلام جس کا نام عباس تھا، وہ نبی کے کونین کا کلمہ پڑھ کے عیسائی غلام مسلمان ہو گیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی ستایا۔ نبی کے کونین کبیدہ خاطر ہوئے، لیکن جب نبی کبیدہ خاطر ہوئے تو یاد رکھو، جب اللہ کے نبی کبیدہ خاطر ہوتے ہیں تو یہ زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، شمس و قمر بھی روتے ہیں۔ میرے نبی اگر چاہتے کہ مولا آسمان سے پتھر برسا دے تو آسمان سے پتھر بھی نازل ہوتے، لیکن نہیں، بہت سے صحابہ نے نبی کے کونین سے کہا، آقا جی ابو لہب کے خلاف دعا کر دیں، عتبہ کے خلاف دعا کر دیں، شیبہ کے خلاف دعا کر دیں، لیکن تمہارے نبی نے ہاتھ اٹھا کے کہا، مولا میری قوم کو ہدایت نصیب فرما دے۔ نبی کے کونین کے صحابہ کہتے ہیں، آقا یہ پتھر مار رہے ہیں، آپ ہدایت کی دعا کر
رہے ہیں, آقا یہ گالیاں دے رہے ہیں, آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. تو مشکات کے جملے ہیں. نبی کونین نے فرمایا کہ میں لوگوں کو لام تان کرنے والا نہیں, بلکہ میں مصطفیٰ لوگوں کے لیے رحمت بنا کے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں نبی کے کونین کے لیے. میرے بھائی دل ملول ہوا نبی کا, تھوڑے رنجیدہ. جب آپ رنجیدہ ہوتے ہیں آپ کی فیملی میں کوئی تو کیا ہوتا ہے, چلو جو ساتھ تھوڑا گھوم کے آئے, وہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے, چلو فلاور چلے جائیں, چلو گوا چلے جائیں, یہاں سے قریب میں اوٹی ہے وہاں چلے جائیں. اللہ نے بھی اپنے محبوب کے دل کی تسلی کے لیے ایک سفر رکھا. کیا بولو, ایک سفر رکھا. ملت کے نوجوانوں, نبوت کا 12واں یا 11واں سال ہے, رجب کا مہینہ ہے, 27ویں تاریخ ہے, 27ویں. اللہ نے حکم دیا فرشتوں سے جنت کو سجاؤ. بولے کیا حکم دیا, سنیے گا, جنت کو سجاؤ. مولا کس چیز کی کمی ہے جنت میں, جنت میں تو سب کچھ ہے. اللہ فرماتا سجاؤ, سجاؤ جنت کو, پرانے جنت کو سجاؤ, نئے نئے لباس پہناؤ ان کو, اور سجانے کے بعد جنت کو اتنا سوار دو. مولا کس کی آمد ہے, کس کی آمد کی خوشی ہے, کون آ رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی جبریل سے ارشاد فرماتا جبریل آ جاؤ, آ جاؤ. وہ آ نہیں رہا, بلایا جا رہا ہے. کیا بولو, آ نہیں رہا بلکہ زور سے بولو, بلکہ بلایا جا رہا ہے. جبریل آ جاؤ, مولا حاضر ہوں, حاضر ہوں. جبریل امین سے اللہ نے کہا جبریل جاؤ, طرح مت جانا. آپ قرآن کی اس آیت کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں, طرح مت جانا, 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ. کتنے بولو, 70,000. اینی ون, کوئی بھی فرشتہ. جبریل صرف فرماتا نہیں, وہ 70,000 فرشتے وہ ہوں جو خود ہیڈ ہوں, 70,000 فرشتے وہ ہوں جو خود اپنے گروہ کے سردار ہوں. اور سب اپنے گروہ کے سردار ہو. جنت کو سجا دو, لے کے جاؤ فرشتوں کی جماعت کو. اب جبریل امی ہیں, نبی کے کونین کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیار ہے. آ گئے شہباز صدرہ. کچھ روایتوں میں حتیم کعبہ میں نبی سو رہے ہیں, کچھ روایتوں میں کعبہ کے پاس حرم میں نبی سو رہے ہیں. ایک روایت میں نبی ام ہانی کے گھر پہ آرام فرما رہے ہیں کہ جبریل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ ہاتھ باندھے مصطفیٰ کے مکان کے سامنے کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. دروازہ کھلے تو مصطفیٰ کو لے لیں, دروازہ کھلے تو نبی کا چہرے کا دیدار کر لیں. لیکن حضرت جبریل امین گھر کی چھت کو شک کر کے نبی کے کونین جس کمرے میں آرام فرما رہے ہیں آ گئے جبریل امین. لیکن نبی کے کونین کو دیکھ کے حیران ہے, اس لیے کہ نبی کے کونین کی آنکھیں تو بند ہیں, کیسے مصطفیٰ کو اٹھایا جائے. لیکن ایک دعوت فکر دے رہا ہوں ملت کے نوجوانوں, یہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے, رسولوں کا رسول ہے, نبیوں کا نبی ہے. اس کی شان تو یہ ہے, آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے, آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار ہوتا ہے. جبریل کہتے مولا تیرا محبوب تو آرام کر رہا ہے, کیسے اس کو جگایا جائے. رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے, اے جبریل میرے محبوب کی شان میں گستاخی نہ ہونے پائے, آرام سے جگا دینا. ملت کے نوجوانوں ادھر جبریل سے رب فرماتا ہے محبوب کی شان میں گستاخی نہ ہونے پائے. آج یہ ملت کے نوجوانوں جو نہ پتی کا شوروا, ان کا عالم یہ ہے کہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے نبی کی شان میں گستاخی, مسجدوں میں نبی کی شان میں گستاخی, محفلوں میں نبی کی شان میں گستاخی. ہم ان کو دعوت فکر دینا چاہتے ہیں کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں. اگر ہمارے سامنے باپ کی گستاخی کرو گے برداشت کر لیں گے, اولاد کی گستاخی کرو گے برداشت کر لیں گے, ہمارے سامنے ہمارے خاندان کی گستاخی کرو گے برداشت کر لیں گے. لیکن اگر نبی کی شان میں گستاخی کرو گے تو ہمارا عالم یہ ہوگا کہ جنون گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں. ہم عاشق ہیں جو باطل کا پنجہ توڑ دیتے ہیں, اور میرے رسول کی آنکھوں کو توہین سے اگر دیکھا زمانہ جانتا ہے ہم وہ آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں. کے نوجوانوں کھڑے ہیں, جبریل مولا کیسے جگائیں. اللہ کی بارگاہ سے حکم ملا جبریل آنکھیں ہیں. ہاں مولا نورانی ہیں آنکھیں. ہاں مولا اپنی نورانی آنکھوں کو
आंखों को मुस्तफा के तलवों से मल दो, मुस्तफा के तलवों से मल लो, ठंडक महसूस होगी और मेरा रसूल, बोलो मेरा रसूल जाग जाएगा। आंखों को पुतलियों को मला तलवों से। मुस्तफा बेदार हो गए, जिब्रील आका गुलाम हाजिर है। जिब्रील आप, हाँ आका हाजिर है। कहा किस लिए? तो जिब्रील कहते आका पहले आता था कुरान की आयत लेके, पहले आता था हुक्म लेके, लेकिन आका अब आया हूं आपको लेने के लिए। बोलो अब आया हूं आपको लेने के लिए। एक जुमला दे रहा हूं सागर वालों, बुलाने वाले का कोई जवाब है? जो बुला रहा है वो रब है, वो रब। और जो बुलाने के लिए आए हैं वो फरिश्तों का सरदार है ना। और जो जाने के लिए तैयार बैठे हैं वो, बोलो जोर से बोलो, वो नबियों का सरदार। न बुलाने वाले का कोई जवाब, न जाने वाले का कोई जवाब, और न साथ ले जाने वाले का, बोलो न साथ ले जाने वाले का कोई जवाब। वो लाजवाब, वो बेमिसाल। अल्लाह तबारक व तआला नबी के कौनैन के सदके में हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए। नबी के कौनैन से अर्ज करते आका चलिए। दरवाजा खोला, सामने दरवाजे के बुराक खड़ा है। बुराक, आप मिल्लत के नौजवानों, बुराक किसको कहते हैं जरा देखिए तो सही। मिशकात शरीफ किताबुल फिल मेराज में, मिशकात की इस हदीस मेराज में जहां लिखी है हाशिए में देखिए मिल्लत के नौजवानों, वहां लिखा है कि बुराक बना है बर्क से, और बर्क के माने आते हैं बिजली के, और बिजली को मिल्लत के नौजवानों आलम ये है कि अभी यहाँ चमकी फौरन दूसरे कोने पे पहुंच गई। कोला के इसको बुराक इसलिए कहते हैं, ये बहुत तेज रफ्तार है, ये बहुत तेज रफ्तार है, ये बहुत तेज रफ्तार है। और यहाँ तक बयान किया जाता है कि ये अपना एक कदम यहाँ रखता था और दूसरा कदम जिस जगह इसकी निगाह पहुंचती थी वहां रखा करता था। बैठ गए नबी बुराक पे। मुस्तफा की बारात चली है, मेराज के दूल्हा की, और बारात जब चली है कहाँ पहुंचे? मस्जिद अक्सा। कहाँ बोलो? कहाँ बोलो? मस्जिद अक्सा। और मस्जिद अक्सा नबी पहुंचे, रसूल पहुंचे मस्जिद अक्सा। बीच में भी एक हदीस का एक टुकड़ा बता दूं। कहते नबी कि जब मैं उम्मे हानी के घर से मस्जिद अक्सा की तरफ जा रहा था ना, तो रास्ते में मेरा गुजर कहां से हुआ? किधर सुनिए, कहां से हुआ? मूसा की कब्र के पास से। कहां से बोलो? मूसा की कब्र के पास से। नबी कहते राई तू मूसा वह युसल्ली फी कब्री। क्या राई तू मूसा वह युसल्ली फी कब्री? कहते मैंने मूसा को देखा कि वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। क्या वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। आज भी सागर की गलियों पे बहुत से लोग कहेंगे, बहुत से दूसरी पार्टी के या कुछ हम्मे के दिखने वाले सुन्नी, लेकिन मामला ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई, न इधर का मामला न उधर का मामला। उधर पहुंचे तो उधर, इधर पहुंचे तो इधर। जिनको कहा जाता सुलह कुल्ली, और मिल्लत के नौजवानों फतावा रज़विया में सरकार आला हज़रत कहते हैं कि कुफ्र की बदतरीन किस्म सुलह कुल्लियत है। क्या कहते हैं? कुफ्र की बदतरीन किस्म सुलह कुल्लियत है। कहेंगे नबी तो मर के मिट्टी में मिल गए, माशअल्लाह नबी तो मर के मिट्टी में मिल गए। और देखने के लिए आप इनकी बहुत सी किताबों का मुताला कर सकते, जिन्होंने इनमें लिखा है। आप तकबीरतुल ईमान उठा के देख लें, उसमें भी लिखा है नबी तो मर के मिट्टी में मिल गए। अपनी मस्जिदों में यही दर्स देते। मैं कहता हूँ जालिम जरा सुन ले, तो हमारे नबी तो मर के मिट्टी में मिलने वाला कहता, यहाँ क्या कह रहे नबी? मैंने मूसा को देखा, वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहा है। और वहां से नबी जब चले मस्जिद अक्सा आए तो वहां हजरत आदम भी मौजूद है, हजरत शीश भी मौजूद है, हजरत ज़करिया भी मौजूद है। और खुद मेरे रसूल मिशकात शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह अर्रमा अलल अर्दे अन ताकुल अजसादल अंबियाए व नबियुल्लाही हय्यु व युज़क व युसल्ली फीहे। नबी कहते बेशक अल्लाह ने जमीन के ऊपर हराम फरमा दिया है कि
کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. بس اللہ کے جتنے نبی ہیں وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں. وَيُصَلِّي فِيهِ قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور ان کو قبروں میں رزق بھی دیا جاتا ہے. تبھی تو بریلی کے امام کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھوٹ جانے والے. آج آ گئے نبی مسجد اقصی، آ گئے سارے نبی کھڑے ہیں، سب نبی، مصلی خالی ہے. بولو نبی خود کہتے ہیں مجھے جبریل نے آگے بڑھایا، امامت کرو. نبی یہ کونین نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد میرے مصطفیٰ آسمانوں کی سیر کی طرف نکلے، آسمانوں کی سیر کی طرف. اچھا ذرا مزہ دیکھیے، آپ تھوڑا سا ذوق پیدا کیجیے. جوشی تقریر تھوڑی روک کے میں ایک بات کہہ رہا ہوں. ہمارے علاقے میں جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو دولہا بناتا ہے، یہاں کا تو مجھے معلوم نہیں، بریلی، مراد آباد، رامپور، شاہجہان پور، لکھنؤ، اس پورے علاقے میں جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو دولہا بناتا ہے تو اس دن کیا ہوتا ہے، صبح صبح سے ہماری طرف ایک برادری ہوتی ہے نائی کی، ہے نا، جو بال کاٹتے ہیں، ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. اس سے کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے بیٹے کو نہلا دو، ہمارے بیٹے کو نہلا دو، دولہا بن رہا ہمارا بیٹا. اب وہ آتا ہے، نہلاتا ہے، اس کے بعد وہی کپڑے پہناتا ہے، وہی موزے پہناتا ہے. اور جب دولہا بن کے تیار ہو جاتا ہے کسی کا بیٹا تو باپ اپنی جیب سے پیسے نکالتا ہے. پیسے نکالنے کے بعد کیا کرتا ہے، اپنے بیٹے کے اوپر اتارے، گھمائے سر کے اوپر، اور اتارنے کے بعد مانگنے والے فقیر آتے ہیں نا تو بیٹے کے اوپر اتارے، اور اتارنے کے بعد اس فقیر کو وہ پیسے دے دیے جاتے ہیں فقیر کو. اور کہیں کہیں پہ دولہے کا جو نہانے کا دھوبن ہوتا ہے اس کو رکھ لیا جاتا ہے پانی کو. ملت کے نوجوانوں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب معراج کی رات رسول کونین کے دولہا ہے نا، نبیوں کے سردار سفر معراج کے لیے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں، نہائے ہیں میرے مصطفیٰ. اور جب نہائے ہیں تو نہانے میں اللہ کے نبی نے جو پانی استعمال کیا وہ پانی کا دھوبن بچا ہوا کہاں چلا گیا؟ تو بریلی کے امام کہتے ہیں حیرت مت کرنا، تعجب مت کرنا، نبی کے کونین کا جو دھوبن تھا جسم کا یا جو بچا ہوا پانی تھا وہ پانی کہاں گیا؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو آسمان کے ستارے تھے نا وہ سب کے سب نبی کی چوکھٹ پہ آ گئے تھے اور آ کے کہہ رہے تھے آ کر دھوبن کی خیرات دے دو، اپنا بچا ہوا پانی دے دو، اپنا بچا ہوا پانی دے دو. تو نبی کے کونین نے اپنے دھوبن کو تمام ستاروں کو دے دیا. تبھی تو یہ ستارے کٹوروں کی طرح چمک رہے ہیں. تبھی تو بریلی کے امام کہتے ہیں کہ نہانے میں جو بچا تھا پانی تو کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. نہانے میں جو بچا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. دھوبن میرے مصطفیٰ کا کون لے گیا؟ بولو کون لے گیا؟ تارے. اور جب دھوبن مصطفیٰ کا تارے لے کے گئے، اللہ خوشیاں دے آپ لوگوں کو برکتیں عطا فرمائے. جب دھوبن تارے لے کے گئے، تارے، تو اب یہ جو تاروں میں چمک ہے نا، یہ تاروں میں چمک یہ کس وجہ سے ہے؟ اسی وجہ سے کہ ان کو مصطفیٰ کا دھوبن مل گیا ہے نا. آپ سنو اس روایت کو اور پختہ کر دوں. مشکاۃ شریف بابو صفات نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت جابر بن سمرہ ہے. کون بولو؟ جابر بن سمرہ. سنیے گا غور سے. کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک رات میں نکلا، 14ویں رات تھی، چاند اپنی پوری آبتاب سے چمک رہا تھا. مشکاۃ کی حدیث سے سنیے گا، چاند چمک رہا تھا. میں اپنے گھر سے کسی کام کے لیے نکلا، ابھی تھوڑی دور چلا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ادھر تو آسمان کا چاند ہے اور سامنے سے آمنہ کا چاند آ گیا. ادھر آسمان کا چاند اور سامنے سے آمنہ کا چاند. جابر بن سمرہ کہتے ہیں نبی کے کونین پہ سرخ رنگ کا خلا پڑا ہوا تھا. خلا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا پائجامہ کرتا دونوں ایک کپڑے کے ہوں، ہے نا، ایک کپڑے کے ہوں، اس کو خلا کہتے ہیں. کہ سرخ خلا پکڑا پڑا ہوا تھا. اب سنو ایک چیز بتا دوں،
ہمارے علاقے میں جب کوئی باپ اپنی بیٹی کو دلہن بناتا ہے تو کیسے کپڑے پہناتا ہے؟ نکاح کا جوڑا کون سا ہوتا ہے؟ سرخ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جن کی شادیاں ہو گئی وہ جانتے ہیں کہ نکاح کے وقت جوڑا کیسا ہوتا ہے؟ سرخ جوڑا، سرخ جوڑا۔ ہم نے ایک باپ کا ہاتھ پکڑا، آپ نے اپنے لگتے جگر کو دلہن بنایا ہے، آپ نیلا پہنا دیتے، پیلا پہنا دیتے، جائز تھا، جائز تھا۔ ایک سرخ جوڑا کیوں پہنایا؟ تو وہ کہتا ہے حضرت اس لیے کہ جب کوئی حسین سرخ جوڑا پہن لیتا ہے تو اس کا حسن اور بولو اور بڑھ جاتا ہے، اور اگر کوئی خوبصورت آدمی کالا جوڑا پہن لے تو اور اچھا لگتا ہے۔ وہ لگتا کہ نہیں لگتا؟ کیوں پہنایا؟ کہا اس لیے کہ پہلی بار میری لگتے جگر سسرال جا رہی ہے، سسرال تو محلے کی عورتیں دیکھنے آئیں گی، میری بیٹی کو دیکھنے آئیں گی، اس لیے سرخ جوڑا پہنایا تاکہ جو آئے تو کہے بہو اچھی ہے، بہو خوبصورت ہے، بہو اچھی ہے، بہو اچھی ہے۔ ملت کے نوجوانوں، ہم خود بھی کپڑے اس لیے پہنتے ہیں کہ کپڑوں سے ہمارا حسن بڑھ جائے۔ وہ پہنتے کہ نہیں پہنتے؟ اس لیے کپڑوں سے ہمارا حسن بڑھ جائے۔ ہم بھی اپنے بچوں کو ایسے کپڑے پہناتے ہیں جس رنگ سے بچے کا حسن بڑھ جائے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم تو تم اپنے بچوں کے کپڑے اس لیے لے کے آتے ہیں مختلف کلر کے کہ وہ کپڑے پہن کے بچوں کے حسن بڑھ جائے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہمارے نبی جو کپڑا پہنتے تھے وہ اس لیے نہیں کہ کپڑوں سے نبی کا حسن بڑھتا تھا، نہیں، بلکہ مصطفیٰ جو کپڑا پہن لیتے تھے وہ کپڑا حسین بن جاتا تھا، خود حسین بن جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ سرخ کپڑا نبی پہنے ہوئے ہے، سرخ کپڑا۔ میں نے دیکھا سامنے سے آمنہ کے چاند کو، اور پھر اوپر دیکھا آسمان کے چاند کو، غور سے سنیے گا، آسمان کے چاند کو، اور میں نے دل میں سوچا آج دیکھتا ہوں لوگ بہت کہتے ہیں چاند بڑا سونا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا حسین ہے۔ آج میرے سامنے دو چاند ہیں، دو چاند، زمین پہ آمنہ کا، اوپر آسمان کا۔ آج میں دیکھتا ہوں آسمان کا چاند زیادہ حسین ہے یا آمنہ کا چاند زیادہ حسین ہے؟ دیکھتا ہوں کون زیادہ حسین ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ ٹکٹکی باندھ کے نبی کو دیکھتے رہے، آسمان کے چاند کو دیکھا، پھر نبی کے چہرے کو دیکھا، اور آخر میں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ ہم نے کہا جابر رزلٹ بتاؤ، نتیجہ کیا نکلا؟ تو جابر کہنے لگے جب آسمان کے چاند کو میں نے دیکھا تو جابر کہنے لگے کہ مجھ سے آسمان کے چاند کو کہا جابر مجھے کیا دیکھتا ہے؟ اس کے رخ زیبا کو دیکھ کہ جس کے رخ کی وجہ سے مجھے چاندنی ملی ہے، اس کے چہرے کو کہ جس کے چہرے کی وجہ سے زمین کو رنگت ملی ہے، آسمان کو شامیانہ بنایا گیا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ۔ جابر کہنے لگے پھر میں نے ٹکٹکی باندھ کے نبی کے چہرے کو دیکھا۔ ہم نے کہا جابر کیا نتیجہ نکلا؟ تو بریلی کے امام کہتے ہیں حضرت جابر سے بعد میں پوچھنا، پہلے مجھ سے پوچھ لو۔ میں نے کہا سرکار آپ بتائیے۔ تو بریلی کے امام کہتے ہیں میری زبان سننا چاہتے ہو تو سنو، جابر نے یہی کہا تھا کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، اندھے شیشوں۔ نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جی لگا کے بولو یا رسول اللہ۔ بہت سی جگہ ہم نے دیکھا ہے جب کوئی کسی کو بلاتا ہے، کوئی دنیا کا لیڈر آئے تو اس کی کار سے مکان تک فرش بچھا دیا جاتا ہے،
کیا بچھاتے وہ لوگ؟ فرش بچھا دیا جاتا ہے۔ اگر ایک ایک شعر کی تشریح کرنے لگے نا امام اہل سنت کی تو دل کرتا ہے بولنے والا بولتا رہے، دیوانے سنتی رہے۔ ہے نا؟ کسی کو بلاتے ہو فرش بچھا دیا جائے، فرش، تاکہ میرے مہمان کے قدم زمین پہ نہ پڑے۔ لیکن پھر بھی فرش کہاں بچھایا جاتا ہے؟ زمین پہ۔ کہاں بولو؟ زمین پہ۔ اور جو اوپر چلے مجھے کچھ نہ کچھ ڈر لگتا ہے، لگتا ہے کہ نہیں؟ آج پلان میں بیٹھے آپ، حقیقت بتا رہا ہوں، مسجد میں مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، بہت سفر کیے، لیکن دل کا ڈر کیا ہے نکلتا؟ بولو نہیں ہے، اس لیے کہ نہ زمین پہ ہے نہ آسمان پہ۔ اگر تھوڑا کچھ ہو گیا تو پتہ نہیں کہاں جائے گا، ہے نا؟ سفر بھی بہت لمبے لمبے، اللہ کے فضل سے 11ویں شریف بغداد میں گزاری ہے۔ بغداد شریف میں 55 لوگوں کا قافلہ میرے ساتھ تھا، ملت کے نوجوانوں بہت، لیکن ڈر لگتا ہے چلتے ہوئے۔ مگر کوئی چلتا ہے تو فرش بھی زمین پہ ہوتا ہے نا، زمین پہ۔ مصطفیٰ ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام پہنچے، مسجد حرام۔ اچھا ایک چیز اور تھوڑی سی بتا دوں میں آپ کو، نبی کہتے ہیں کہ میں نے موسیٰ کو قبر میں دیکھا کہ وہ نماز ہے نا، یصلی فی قبری، کہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ نماز فرض تو تھی نہیں، وہ فرض تھی نماز نہیں نا۔ معراج کی رات سے پہلے نماز باضابطہ فرض نہیں تھی، کچھ لوگوں کا عقیدہ یہی ہے، فرض تو تھی نہیں۔ اور پھر قبر کے اندر یہ کون سی نماز پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ؟ وہ نبی کہ جن کے تعلق سے اللہ نے عہد لیا تھا پہلے ہی کہ میں اپنا آخری رسول بھیجوں گا، اگر تمہارے درمیان آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان پہ ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ آج وہی رسول ہے گزر رہے، تو کیا موسیٰ اتنی بے رخی کرتے کہ نبی کی سواری دیکھ کر نفل کی نیت باندھ لیتے؟ بولو بولو بھائی، کیا اتنی بے رخی کرتے؟ ایسا تو نہیں ہے، آج کل بہت سے لوگ کر لیتے ہیں، جو چلے والے، بھوپال دلی والے پھر ٹکٹ چڑھتے ہیں بہت سے، اور جب ٹی ٹی آتا تو نیت باندھ کر ڈبے میں ہی، ہے نا، انہیں کوئی پتہ نہیں کہ ٹرین میں نماز ہے کہ نہیں ہے، پڑھنی چاہیے کہ نہیں۔ اور ایسے بھی دیکھیں، اگر نیچے اتر کے کبھی پلیٹ فارم پہ پڑھ لیں اور ٹرین جو ہے اپنی سیٹی بجا دے تو نیت تو کتے دھڑام، ہے نا، فوراً بھاگنے لگتے۔ وہ جگر بھی میرے مفتی اعظم کا، وہ جگر بھی میرے مفتی اعظم کا ہے۔ چتور گڑھ کا اسٹیشن راجستھان میں، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا وہ اسٹیشن، اور ان لوگوں سے بھی ملاقات کی ہے۔ ایک انور صاحب ہیں وہاں، جو ان کی دودھ کی ڈیری ہے چتور گڑھ میں، انور صاحب، انہوں نے کہا کہ میں نے وہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے۔ یہ چتور گڑھ کے اسٹیشن پہ سرکار مفتی اعظم، نماز کا وقت ہو رہا تھا، نماز کا وقت، مفتی اعظم نے کہا نماز پڑھنی ہے، سرکار ٹرین نکل جائے گی، بولے ٹرین پھر آئے گی، نماز کا وقت نکل گیا تو، بولے نکل گیا تو۔ یہ سچے ولی کی پہچان ہے، یہ سچے پیر کی پہچان ہے، ورنہ جھوٹے پیر آج بھی گھروں میں آتے ہیں، نہ خود نماز پڑھنے ہیں نہ مریدوں کو پڑھنے دیتے ہیں۔ بولو آتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، ادھر تو بہت ہی آتے ہیں، یہ موٹے موٹے سانڈ کی طرح، ہے نا، ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں، بال عورتوں سے بھی بڑے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فتاوی رضویہ میں مرد کے لیے عورت کے چپل پہننا بھی جائز نہیں ہے نا، مشابہ جائز نہیں، اور یہ بال لمبے لمبے، اور کچھ تو بیچارے ایسے ہیں کہ وہ نماز کا ٹائم آ گیا، مرید نے کہا حضرت پڑھ نہیں رہے، بولے وہ دل میں ہی پڑھ لی، ہے نا، کیا کہتے ہیں دل میں ہی پڑھ لی۔ اور دوپہر کو کھانے کا وقت تھا، بولے مرید نے تھوڑی دیر کر دی کھانا لانے میں، یہ صاحب کھانا نہیں لائے، تو مرید بھی بڑا چالاک تھا، بولے حضرت جب نماز دل میں پڑھ رہے ہو تو کھانا بھی دل میں ہی کھا لو، ہے نا، ارادہ کر لو ہاں مرغا کھا رہا ہوں تو کھا رہا ہوں، دل میں نیت کر لو ہاں موز کھا رہا ہوں تو کھا ہی رہا ہوں، ہے نا، موز کھا رہا ہوں
کچھ ظالم ایسے بھی ہیں حضرت مولانا سیف اللہ صاحب، کچھ ایسے بھی ہیں نماز بولے کعبے میں، کہاں پڑھ رہے ہیں؟ کعبے میں۔ مرید بولا حضرت جی نماز کعبے میں پڑھ لو تو جاؤ کھانا بھی وہیں ٹھوس لیو، ہے نا، وہیں ٹھوس لیو، کھانا یہاں کھائے گا، کھانا یہاں، مریدوں کو یہاں گمراہ کرے گا۔ اور نماز ساری ویسے پیروں سے بچے رہنا، یہ پیر نہیں ڈکیت ہیں، ڈکیت، اور ڈکیت بھی دولت کے نہیں، دولت کے بھی ہے اور ایمان کے ڈکیت بھی ہے۔ اگر پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہو تو دیکھ لینا کیسا پیر ہو، میرے مفتی اعظم جیسا پیر ہو، میرے تاج الشریعہ جیسا پیر ہو، قائد ملت جیسا پیر ہو، محدث کبیر جیسا پیر ہو، اور محبت سے بولو گلزار ملت جیسا پیر ہو، اور ابھی آنے والا حسان ملت جیسا پیر ہو۔ یہ دیکھو، یہ رنگوں میں مت بکنا، نہیں مت بکنا۔ جو بنسپتی ہوتا ہے نا لوکل، بڑے بڑے چٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو دیسی ہوتا ہے نا وہ مٹی کے مٹکے میں رکھا ہوتا ہے، وہ ہوتا کہ نہیں، چمک پہ مت بکنا کسی کی، نہیں چمک پہ نہیں۔ ملت کے نوجوانوں، یصلی فی قبر میں نماز، تو کیا حضرت موسیٰ نبی کو دیکھ کر نفل نماز کی نیت باندھتے؟ نہیں نا، نہیں، جنہوں نے وعدہ کیا تھا مصطفیٰ کا استقبال کرتے، اور استقبال کرنے کی سب سے بہتر صورت کیا ہے؟ ادب۔ کوئی آئے تم بھی کیسے کرتے ہو؟ کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ کو باندھ لیتے ہو، اور کیا پڑھتے ہو؟ کبھی کبھی طلع البدر علینا، ہے نا، طلع البدر علینا۔ مصطفیٰ کی آمد پہ پڑھا تھا نا مدینہ کی بچیوں نے، ہاتھ باندھ لیتے ہو۔ اب تم نے صلاۃ کو دیکھا تو صلاۃ کے لغت کی کتابوں میں ایک معنی نہیں آتے، صلاۃ کے معنی نماز کے آتے ہیں، صلاۃ کے بعد اگر ادا آ جائے تو معنی بددعا کے آتے، صلاۃ کے معنی سرین ہلانے کے آتے ہیں، اور صلاۃ کے معنی سلام پڑھنے کے بھی آتے ہیں۔ کیا آتے بولو، کیا آتے بولو؟ سلام پڑھنے کے۔ تو موسیٰ نبی کو دیکھ کے نفل کی نیت باندھ کے نہیں کھڑے ہوئے تھے، بلکہ مصطفیٰ کی سواری گزر رہی تھی تو ہاتھ باندھ کے مصطفیٰ کو سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تبھی تو بریلی کا امام کہتا ہے نماز کے پاس سلام پڑھو، فاتحہ کے پاس سلام پڑھو، کعبۃ اللہ کو دیکھ کے سلام پڑھو، جس پری کے آستانے پہ جاؤ وہاں سلام پڑھو۔ اگر لاکھوں سے بعید چنتا ہو تو محبت سے یہ کہہ دو کہ کعبے کے بدر پوجا ان پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ ان پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ ان پہ کروڑوں درود۔ نبی کی سواری وہاں سے گزری مسجد اقصی سے، نکات اس میں بہت ہیں، بہت نکات ہیں۔ اب یہاں نبی گزرے تو کھڑے تھے نا حضرت موسیٰ وہی نماز یا صلاۃ پڑھ رہے تھے، سلام وہی قبر میں کھڑے تھے۔ مصطفیٰ کی سواری گزر گئی، اور جب وہاں دیکھا تو جہاں آدم تھے، عیسیٰ تھے، وہاں موسیٰ بھی، وہاں موسیٰ بھی پہلے ہی سے موجود تھے، پہلے ہی سے موجود۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حضرت موسیٰ کا راستہ اتنا شورٹ کیسے ہو گیا؟ نبی سے پہلے وہاں پہنچ گئے مسجد اقصی میں، اور یہاں قبر میں بھی تھے، نبی گزر گئے، اور وہاں کہاں مسجد اقصی میں بھی موسیٰ موجود ہیں۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی شان یا رفتار نبی سے بڑھ گئی؟ نبی سے بڑھ گئی؟ نہیں نا، نبی کوئی کہے گا ہاں بڑھ گئی، لیکن رضوان نوری کہتا غور سے دیکھ، موسیٰ کی سواری کا ذکر نہیں ہے، نبی کی سواری کا ذکر ہے۔ نبی چل رہے تھے براق پر، اگر تم گاڑی پہ چلو اپنی کوئی ہیرو ہونڈا پہ تو رفتار تمہاری ہوگی کہ گاڑی کی؟ بولو بھائی، کس کی بولو؟ گاڑی کی۔ کوئی اس سے تیز رفتار گاڑی پہ چلے، رفتار تمہاری کے گاڑی کی، تو کہو گے ہماری نہیں، یہ گاڑی کی رفتار تھی۔ تو میں کہوں گا نادان سن لے، نبی براق پہ تھے اور موسیٰ پہلے پہنچ گئے، موسیٰ رفتار نبوت سے پہنچے تھے اور نبی کے کونین براق کی رفتار سے جا رہے تھے۔ اور اگر نبی اپنی رفتار سے جاتے تو بریلی کا امام کہتا ہے ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں کرتے منزل میں، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کا چارہ باہ، نبوت
کی رفتار تھی اور مصطفیٰ کس سے جا رہے تھے؟ براق کی رفتار سے. جب موسیٰ کی رفتار کا یہ عالم ہے تو نبی کی رفتار کا عالم ہے نا. جو نبی کی رفتار کا کیا عالم کیا ہوگا. پہنچے میرے رسول پہلا آسمان دوسرا آسمان ہے نا. بڑی طویل حدیث سے معراج کی. پہلا آسمان دروازہ کھلایا. فرشتے نے کہا کون؟ جواب ملانا جبرائیل. الانتوائی کیا آپ اکیلے ہیں؟ جواب ملا نہیں، معنا محمد الرسول اللہ. کہا ہمارے ساتھ اللہ کے رسول ہیں. کہا آ جاؤ آ جاؤ. دروازہ کھول دیا. آ جاؤ. دروازہ کھولا. کہا کیوں؟ تو جواب ملا ہمیں یہی حکم دیا گیا تھا، جبریل آئیں گے ان کے ساتھ میرا آخری رسول آئے گا. انہی کے لیے دروازہ کھولنا ہے نا. انہی کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، دوسرے کا کھلا، تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا. سدرۃ المنتہا پہ نبی پہنچ گئے. جبریل کھڑے ہو گئے. آقا جی اب آپ چلیے آپ چلیے. نبی کہتے ہیں جبریل کیا کوئی محبوب 20 راستے میں سفر ساتھ چھوڑتا ہے؟ ساتھ چھوڑتا ہے. اس روایت کو آپ شیخ سعدی نے پوستا کے اشعار میں بھی لکھا ہے. پوستا کے اشعار میں کیا کوئی محبوب چھوڑتا ہے راستے میں ساتھ؟ اور جو ساتھ چھوڑتے اس کو رفیق سفر. تو جبریل کہتے آقا جی جب بھی آیا ہوں یہیں تک سرحد ہے، آخری منزل ہے. آقا جی اس سے آگے آج تک بولو آج تک نہیں گیا ہوں. تو نبی یہ کونین کہتے ہیں جبریل آخری منزل ہے. آخری منزل ہاں. جملہ سنیے. بہت سے نبیوں کے پاس آئے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا تب بھی کوئی تمنا پوچھا تھا تم نے ہے نا. کئی بار مختلف انبیاء سے اے جبریل آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم بھی نہیں گئے. کوئی تمنا بتاؤ. میں رب کی بارگاہ میں کہوں گا اور جب میں کہوں گا تو بولو جب میں کہوں گا تو قبول ہوگا. میں کہوں گا تو قبول ہوگا. جبریل کوئی تمنا بتاؤ کوئی تمنا. تو جبریل کہتے ہیں آقا ہاں ہے ایک تمنا. کہا سنو صاحب تم گستاخیاں کرتے ہو نبی کی شان میں گہرا گہرا لوگوں کے کہنے میں. کیا تمنا ہے جبریل بتاؤ. تو جبریل کہتے ہیں آقا جی تمنا یہ ہے کہ جب پلسرات قائم ہو آپ کی امت پلسرات سے گزرنے کی تیاری میں ہو تو آقا جی رب کی بارگاہ میں یہ کہہ دیں کہ مجھ کو یہ موقع مل جائے کہ آپ کی امت کے قدموں کے تلے میں اپنے نورانی پروں کو بچھا دوں. نورانی پروں کو بچھا دوں اور اس طریقے سے آپ کی امت گزر جائے کہ میرے پروں کو بھی احساس نہ ہو. ادھر جبریل بولے اور آج سے 700 سال پہلے بریلی کا امام بولا کہ پل سے اتارو روح نظر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے. مصطفیٰ پہنچ گئے رب کی بارگاہ میں. پہنچے ہیں ملاقات ہوئی بات ہوئی اور بات ہونے کے بعد وہ سارا معاملہ علماء جانتے تقریر آپ کے لیے ہے نا. بات ہوئی واپسی کا موقع ہے. اللہ فرماتا جبریل میری طرف سے تحفہ لے جاؤ. تحفہ مولا حکم کیا تحفہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کہتے مولا کیا تحفہ؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب میں نے آپ کی امت کو 50 وقت کی نمازیں دی. کتنی بولو؟ 50 وقت کی نمازیں دی. 5 پڑھنے میں تو بہت دقت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور 50 ہی ہوتی تب فجر کی اذان ہوتی تھوڑی دیر بعد ناشتہ کرتے پھر اللہ اکبر کی صدا پھر تھوڑی دیر نماز پڑھ کے پھر آتے پھر اللہ اکبر. اگر 50 ہوتی تب نبی آ گئے. راستے میں کون ملے؟ بولو بھائی. معلوم ہے حضرت موسیٰ مل گئے راستے میں اور کہا آقا جی کیا ملا رب کی بارگاہ سے؟ کہا 50 وقت کی نمازیں. 50 وقت کی نمازیں. تو موسیٰ کہتے ہیں آقا میں نے بہت آزمایا اپنی امت کو قوم کو لیکن نہیں پڑھ سکے گی آپ کی امت بھی. جائیے کم کرائیے ہے نا کم کرائیے. اللہ کے رسول گئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلی مرتبہ جانے پہ 10 کم. ایک حدیث میں آتا ہے
ایک میں آتا 5 کم ہوئی، دونوں طرح کی حدیثیں اور دونوں مشکات میں موجود ہے. 5 کم ہوئی، 10 کم ہوئی، نبی جاتے رہے، 5 کم ہوتی رہی، جاتے رہے، 5 کم ہوتی رہی. پہلی بار گئے تو کتنی رہ گئی؟ 45. پھر گئے تو کتنی رہ گئی؟ 40. تیسری بار گئے تو کتنی رہ گئی؟ 35. اور چوتھی بار گئے تو کتنی رہ گئی؟ پھر گئے 5ویں بار تو، 6ویں بار تو، 7ویں بار تو، اور 8ویں بار گئے تو 10. 9ویں بار گئے تو کتنی رہ گئی؟ 5. کچھ لوگ سوتے ہوں گے بولے ایک بار اور چلے جاتے، ایک بار اور چلے جاتے. لیکن سنو اللہ کی حکمتیں ہیں، ہے نا. 5 رہ گئی، 5. اور کم کس نے کرائی؟ بولو بھائی، وسیلہ کون بنے؟ وسیلہ کون بنے؟ حضرت. تو یہ کس کے لیے کم ہوئی؟ وسیلے والوں کے لیے. کس کے لیے بولو؟ وسیلے والوں کے لیے. اور جو وسیلہ نہیں مانتے وہ کتنی پڑھے؟ بولو کتنی پڑھے؟ 50. جو وسیلے والے ہیں وہ کتنی پڑھیں گے؟ بولو کتنی؟ 5. لیکن پتہ چل گیا ظالم تم بھی 5 پڑھتے ہو. ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں، کھانے کے اور ہوتے ہیں. تم باہر تو کہتے وسیلہ جائز نہیں ہے، اور نماز وہ پڑھ رہے جو وسیلے والی ہے. کون سی پڑھ رہے جو نماز وسیلے والی ہے؟ ملت کے نوجوانوں ذرا غور سے سنتے چلے جائیے گا. 5 رہ گئی، لیکن رب نے فرمایا محبوب تعداد میں کم کیا ہے، ثواب میں کم نہیں کیا. پڑھے گی آپ کی امت 50 تو یہ 5 تو یہ رب آپ کی امت کو 50 کا ثواب عطا فرمائے گا. کتنے کا بولو؟ 50 کا ثواب. یہ سفر ہے معراج کا. لیکن اللہ کے نبی نے اس سفر میں کچھ دیکھا بھی ہے. کیا بولو؟ اب سنو غور کے ساتھ، تھوڑی سی گفتگو. جب حضرت آ جائیں گے تو تقریر ختم. لیکن آنے والی شخصیت بڑی بزرگ ہے. چہرہ دیکھیں گے آپ، نورانی چہرہ، نورانی. اور وہ نورانی چہرہ دیکھ کے احساس ہوگا کہ جب حسان میاں کے چہرے کی یہ بات ہے تو امام جعفر صادق کے چہرے کا عالم ہے نا. امام جعفر صادق کا چہرہ ایسا ہے تو امام باقر کیسے ہوں گے؟ سرکار زین العابدین کیسے ہوں گے؟ اور زین العابدین کا جب چہرہ ایسا ہے تو میرے مصطفیٰ اور علی کیسے ہوں گے؟ دیکھنا بڑا اچھا اخلاق، بہت اچھا. اور سنو ایک بات غور سے سنو ساگر والوں، ایک چیز بتا رہا ہوں. مخالف ہر کسی کے ہوتے ہیں، میرے بھی آپ کے بھی، ہے نا. لیکن گھر کے جھگڑے سب کے ہوتے ہیں. کس کے نہیں ہوتے؟ کس کے نہیں ہوتے گھر کے جھگڑے؟ میرے بھائی، اگر کوئی آپ سے آ کے یہ کہے کہ یہ فلاں خانقاہ والوں کے آپسی بھائی بھائی کے جھگڑے، پتہ چچا تاؤ کے جھگڑے، بھائی گھر میں معاملات کس کے نہیں ہوتے؟ کون سا گھر ایسا محفوظ ہے؟ اگر تم سے کوئی کہہ دے تو تم یہ کہہ دو کہ ہم ان کے جھگڑوں کو دیکھنے لائق نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ مصطفیٰ کا ہے، نبی کی ہے. کبھی آپسی جھگڑوں میں مت پڑنا ان کے. تم تو یہ کہنا جو میرے بریلی کے امام نے کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تم یہ کہنا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تم گھروں کے جھگڑوں کو ان کے مت دیکھنا، وہ بھائیوں کا معاملہ ہے، چچا تاؤ کا کہیں معاملہ ہے، کہیں کس کا. لیکن تم محبت رکھو، تم پیار رکھو، تم عقیدت رکھو اس بنیاد پر کہ سید ہیں. کیا بولو؟ سید ہیں. سید سنو، سید کی تعظیم نماز کی بنیاد پر نہیں ہے، نماز کی بنیاد پر نہیں ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو سید کی تعظیم کرو، نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سید کی گمراہی جب تک حد کفر تک نہیں پہنچے گی تو سید واجب التعظیم ہے. کیا کہتے ہیں؟ سید واجب التعظیم ہے.
ہم تو دنیا کے جتنے سید ہیں سنی صحیح العقیدہ ان سیدوں کو سرکار اعلی حضرت کے حکم پر اپنا امام مانتے ہیں، اپنا امام۔ سنو، مصطفیٰ لوٹ کے واپس آ گئے معراج سے، تھوڑی کڑوی باتیں بھی سن لو صاحب، لوٹ کے واپس آ گئے نبی معراج سے۔ ایک دن بیٹھے ہیں میرے رسول اپنے کاشانہ نبوت پر، نبی کی لگتے جگر بیٹی فاطمہ آ گئی، علی آ گئے، داماد ہیں، بیٹی کے ساتھ آ گئے، اور جب آ کر کے نبی کو سلام کیا، مصطفیٰ نے بیٹی کو سینے سے لگایا، لیکن فاطمہ نے دیکھ لیا کہ مصطفیٰ کی آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں، رو رہے میرے نبی، اور اتنا روئے کہ نبی کے کونین کا دامن تر ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ کی لگتے جگر فاطمہ کہتی، ماں یبکی کا یا رسول اللہ، آقا کس چیز نے آپ کو رلایا، آقا کیوں رو رہے ہیں؟ نبی کے کونین ارشاد فرماتے، بیٹی فاطمہ، میں جب معراج کو گیا نا تو میں نے دوزخ میں اپنی امت کے چند لوگوں کو دیکھا طرح طرح کے عذاب میں، اے میری بیٹی فاطمہ میں ان کے عذاب کو یاد کر کے رو رہا ہوں، عذاب کو یاد کر کے۔ یہ تمہارا رسول ہے کہ ملت کے نوجوانوں تمہارے لیے گھر پہ روئے، میدان میں روئے، جنگوں میں روئے، تمہارے لیے سجدوں میں روئے۔ نبی کے کونین کہتے، بیٹی فاطمہ امت کے عذاب کو دیکھ کے فاطمہ کہتی، ابو جان بتائیے تو صحیح کیا کیا معاملے آپ کو رلا رہے ہیں؟ تو دل پہ ہاتھ رکھ کے ساگر کے لوگوں سنیے، آپ کے معاملات بھی بہت کبھی کبھی خراب ہوتے۔ میرے نبی فرماتے، جب میں معراج کو گیا اور میں نے سیر کی تو میں نے دیکھا کہ دوزخ میں چند عورتیں ہیں جن عورتوں کو ان کے بال پکڑ کے جہنم میں لٹکایا جا رہا ہے۔ نبی کے کونین کہتے، مجھے ان کے عذاب کو دیکھ کے رونا آ گیا۔ نبی کہتے، چند عورتوں کو میں نے اور دیکھا کہ جن کی زبان پکڑ کے دوزخ میں ان کو لٹکایا جا رہا۔ نبی کہتے، میں نے اور عورتوں کو دیکھا کہ جن کے پستان پکڑ کے جہنم کی آگ میں لٹکایا جا رہا۔ نبی کے کونین فرماتے، میں نے اپنی امت کے چند مردوں کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ایک آدمی ہے کہ جس کے ناخن تانبے کے ہیں، بڑے بڑے ناخن، وہ اپنے ناخن سے اپنے جسم کی کھال کو نوچ رہا ہے، چہرے کی کھال کو نوچ رہا ہے، اپنے سینے کی کھال کو نوچ رہا ہے۔ نبی کے کونین فرماتے، بیٹی فاطمہ میں نے ایک آدمی کو اور دیکھا جو زمین پر لیٹا ہوا ہے اور چند لوگوں کے ہاتھ میں موٹے موٹے پتھر ہیں، وہ موٹے پتھر کو اس لیٹنے والے کے سر پہ مارتے ہیں، سر کچل جاتا ہے، پتھر لوٹ جاتا ہے، وہ پتھر کو اٹھانا چاہتے ہیں، ادھر سر ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ پھر پتھر کو سر پہ مارتے ہیں، پتھر پھر پگھل جاتا ہے۔ نبی فرماتے، میں نے ایک آدمی کو اور دیکھا، اس کا عالم یہ ہے کہ اس کا پیٹ اتنا بڑا کہ جتنے بڑے رہنے کا گھر ہوتا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر کی چیز باہر سے نظر آتی ہے۔ میں نے اس کے پیٹ میں بچھوؤں کو دیکھا، سانپوں کو دیکھا۔ نبی فرماتے، ایک آدمی کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ جو چولہے پہ دو ہانڈیاں رکھی ہے، ایک میں تر و تازہ گوشت ہے، دوسرے میں پسا ہوا سڑا ہوا گوشت ہے۔ یہ تر و تازہ کو نہیں کھاتا، پسے ہوئے گوشت کو کھاتا ہے۔ نبی کہتے، بیٹی فاطمہ مجھے اپنی امت کا یہ غم یاد کر کے رونا آتا ہے، ان کے تکلیف کو دیکھ کے رونا آتا ہے، ان کے اس عذاب کو دیکھ کے رونا آتا ہے۔ نبی کے کونین کی لگتے جگر فاطمہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ جب یہ بتا دیا تو اتنا بھی بتا دے کہ یہ گناہ کس گناہ کی بنیاد پر ان کو یہ جہنم میں عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم نبی کے کونین کے لب کھلے اور میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹی فاطمہ تم بھی سننا اور قیامت تک کی عورتوں کو مردوں کو بتا دینا کہ تمہارے نبی نے ان عذابوں کی بنیاد پر، گناہوں کی بنیاد پر اپنی امت کے چند لوگوں کو عذابوں میں مبتلا دیکھا ہے۔ اے ساگر کے خوش عقیدہ سنی بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ ان گناہوں کو کبھی مت کرنا، آپ سچائی کے راستے پہ چلنا، آپ توبہ کر لینا، 5 وقتہ مسجدوں میں نماز پڑھنا اور اس حال میں اپنی زندگی گزارنا کہ جب ساگر کی گلیوں میں تم چلو تو لوگ تمہاری چال دیکھ کے کہہ دیں، ارے دیکھو یہ کوئی غدار نہیں بلکہ یہ تو مصطفیٰ کا وفادار جا رہا ہے۔ کون کون لوگ ہیں وہ؟ کون؟ آج علماء کی باتیں سنتے منسوخی کر دیتے ہو۔ صاحب یہ معراج کی بات کر رہا ہوں،
نبی کہتے ہیں میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ بال پکڑ کے جہنم میں لٹکایا جا رہا ہے، جہنم میں۔ کہتے بیٹی فاطمہ یہ عورت وہ تھی، وہ عورت کہ جو دنیا میں کسی سے پردہ نہیں کرتی تھی، بال دکھاتی تھی اپنے مارکیٹوں میں، ہے نا؟ آج بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سی عورتوں کو دیکھو چہرہ چھپا ہوگا لیکن بال کھلے ہوں گے، لٹک رہے ہوں گے، بالوں کی زینت و زیبائی۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو عورت بے پردہ نکلتی ہے اور اپنی بالوں کو دکھاتی ہے تو اس کو کل جہنم میں بال پکڑ کے لٹکایا جائے گا۔ کیا بولو؟ بال پکڑ کے۔ دوسرے کون؟ نبی فرماتے ہیں کہ جس عورت کو زبان پکڑ کے جہنم میں لٹکایا جا رہا ہے، میری ماں اور بہنوں غور سے سن لینا، وہ عورتیں وہ ہیں جو چغلی اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ کیا بولا؟ اپنے شوہر کی ناشکری۔ آج ہم بھی اپنی بہن اور بیٹیوں کو سمجھاتے نہیں، گھر سے بھیجتے وقت کہتے نہیں کہ بیٹی کبھی شوہر کی ناشکری مت کرنا، شوہر کو ستانا مت، شوہر کو پریشان مت کرنا، اس لیے کہ تو جانتی نہیں، تو گھر میں بیٹھ کے صبح کو چائے بنائی، ناشتہ بنائی، کھانا بنائی، لیکن تجھے یہ پتا نہیں کہ اس کھانے کے پیسے لینے کے لیے تیرے شوہر کو کہاں کہاں جانا پڑتا ہے، کس کس کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، کس کس کی گالیاں کھانی پڑتی ہے، پورا دن مزدوری کر کے اس کے سر کا پسینہ قدموں میں آ جاتا ہے، اور تو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ اگر کبھی کپڑوں میں 150 روپے کم ہو گئے تو کہتی ہے کہ مجھے تیرے گھر میں جب سے آئی وہ چین ملا ہی نہیں ہے، سکون ملا نہیں ہے۔ نبی کے کونین فرماتے تیسری عورت کہ جس کی زبان پکڑ کے، پستان پکڑ کے جہنم میں لٹکایا جا رہا ہے، یہ عورت وہ ہے کہ جو کسی مرد کی بیوی ہو کر کے رات کسی دوسرے کے ساتھ گزارتی ہے، زناکاریاں کرتی ہے۔ ملت کے نوجوانوں، آج نہ جانے کتنی مائیں بہن اور بیٹیاں، جوان بیٹیاں کالجوں کے اندر، اور ملت کے نوجوانوں نہ جانے کتنی شادی شدہ عورتیں اس سنگ اور پیاس کے چکر میں آ کر کے کرناٹک کی دھرتی پر اپنی عزتوں کو نیلام کرتی نظر آتی ہے۔ میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو بھی بچاؤ، اپنی بیویوں کو بھی بچاؤ، اور ملت کے نوجوانوں اپنی بیوی اور بیٹیوں کو آپ میں ضرور بتایا کرو، اے میری لگتے جگر، تو کسی دنیا دار عورت کا ماننے والی نہیں ہے، تو فاطمہ کی کنیز ہے، تو عائشہ کی کنیز ہے، تو اپنی زندگی کو رابعہ پسری جیسی زندگی بنا دے، فاطمہ جیسی زندگی کہ تیری صورت کو کوئی غیر محرم نہ دیکھ پائے، تجھ کو کوئی غیر محرم پکڑ نہ پائے۔ اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان بیٹی کسی غیر مسلم کے ساتھ یا کسی دوسرے کے ساتھ عیاشیاں کرتی ہے تو عزت تیری خراب نہیں بلکہ اس عزت اسلام کی خراب ہوتی ہے۔ اس کی بولو، اسلام کی۔ اور سنجیدہ باتیں کر رہا ہوں، آج ایک ماحول بڑا ماڈرن سا بھی آج گزری ہے نا 14 فروری، آج نہ جانے کتنی بے حیا لڑکیاں، بے حیا لڑکے جو آج کے دن کو مناتے ہیں ویلنٹائن ڈے، وہ لوگ مناتے کہ نہیں مناتے ہیں؟ جانے کتنے بے حیا لڑکی اور لڑکیاں۔ ملت کے نوجوانوں تم جانتے نہیں ہو، ہماری مسلم بیٹیاں اس وقت نہ جانے کتنی غیر مسلموں کے ساتھ دوستیاں کر رہی ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کے چلی جا رہی ہیں، نہ جانے کتنی مسلم بیٹیاں۔ ابھی آپ کے شموگا کے اخبار کی ایک نیوز پڑھی تھی میں نے، اردو اخبار تھا، وہ نیوز میرے موبائل میں بھی محفوظ ہے، سنجیدگی سے سنو تو صحیح صاحب، اپنی بیٹیوں کو بچاؤ، بچاؤ اپنی بیٹیوں کو۔ تم لوگ اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیج دے تو بے پردہ، اور ایک باپ اپنے گھر سے نکال کے دیکھتا نہیں میری بیٹی کہاں ہے، کہاں نہیں ہے، لیکن تمہاری بیٹیاں جب اسکول کے گیٹ پہ جاتی ہیں تو برقع اتار دیا، اور برقع اتار کے اندر سے جینس پہن نہیں ہے، ٹاپ پہن نہیں ہے، اور باپ نے اپنی بیٹی کو اسکوٹر لا کے دے دیا، بیٹی چلی جا اسکول۔ تم نے اپنی بیٹی کی پہرے داری نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا شموگا کا وہ اخبار اردو کا کہتا ہے کہ تقریباً ہندوستان میں 10 لاکھ مسلم لڑکیوں نے
غیر مسلم مذہب کو اپنا لیا ہے. کتنی 10 لاکھ ارتداد کی تحریک پہ تمہاری بیٹیاں کھڑی ہیں. لیکن تم ماڈرن تعلیم میری بیٹی پڑھ رہی ہے. میں مخالف نہیں ہوں. جو بچیوں کے اسکول ہوں وہاں بھیجو اپنی بیٹیوں کو. طرح مت بھیجو اسکول کے گیٹ پہ تو چھوڑ گیا. لیکن میں نے بھی چند دن پہلے واٹس ایپ پہ 2 کلپیں آئی تھی میں نے دیکھی, اور اب بھی شاید میرے موبائل میں موجود ہے 2 کلپیں. بھائی ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا, اسلام کو بچا لو, عزت اسلام کو بچا لو. 3 لڑکیاں اسکول کے اندر برقع پہنی ہوئی, حجاب پہنی ہوئی, چہرہ کھلا ہوا ہے, سگریٹیں پی رہی ہیں. سگریٹیں اب بھی میرے پاس ویڈیو موجود ہے, شاید آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. کس کی بیٹی ہے وہ؟ ہمارے پڑوسیوں کی. تم یہ کہہ کے کان نگاہ ہٹا لے تو میری بیٹی تھوڑا ہی ہے, پڑوسی کی ہے. صاحب جب پڑوسی کے گھر میں آگ لگتی ہے نا تو لگ کے تمہارے گھر میں بھی آئے گی. محفوظ تم بھی نہیں رہو گے. تمہاری بیٹیوں کا بھی عالم یہی ہوگا اگر تم نے دوسروں کی بہو بیٹیوں پہ غلط نگاہ ڈالنا شروع کی. برقعے والی غیر مسلموں کے ساتھ. آج ذرا دیکھو قرآن کا 16واں پارہ. صاحب تھوڑی دیر سن لیجیے گا. قرآن کا 16واں پارہ. حضرت حنا جب پیٹ سے تھی نا, پیٹ سے, باپ کا نام تھا عمران, شوہر کا نام عمران, اور یہ خود نام ان کا حنا. پیٹ سے تھی تو انہوں نے منت مان لی تھی کہ میرے پیٹ میں جو ہوگا میں اس کو بیت المقدس کے لیے آزاد کر دوں گی, جو بھی پیٹ میں ہوگا. پیدائش کا وقت ہوا تو بیٹی ہوئی. وہ ہوئی بولو بیٹی. نام کیا رکھا؟ مریم. کیا نام رکھا بولو, یاد کیجیے. مریم نام رکھا. منت مانی تھی کہ آزاد کر دوں گی, بیت المقدس لے کے پہنچ گئے عمران و حنا. حضرت زکریا سے کہا, رشتے میں ان کے ماموں یا کچھ لگتے تھے, زکریا سے کہا بیٹی کو بیت المقدس کے لیے آزاد کرنے کی منت مانی تھی. حضرت زکریا نے کہا ٹھیک ہے, بیت المقدس کے اوپر ایک محراب بنا دی جس کا آج بھی محراب مریم کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. آج بھی مریم اس میں عبادت کر رہی ہیں. عیسیٰ کی ماں, کس کی ماں بولو؟ مریم عبادت کر رہی ہیں. عبادت کرتے کرتے جب اس منزل پہ پہنچی کہ بے موسم کے پھل ان کی محراب میں آنے لگے. سیب کا دور نہیں ہے, سیب رکھا ہے. موز کا زمانہ نہیں ہے, موز رکھا ہے. مثال دے رہا ہوں, مثال. کرملی کا زمانہ نہیں ہے, کرملی رکھی ہے. مثال دے رہا ہوں آپ کو, بے موسم کے پھل محراب مریم میں رکھے. زکریا نے ایک دن دیکھ لیا, جہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں پہنچ جائیے گا. زکریا نے ایک دن دیکھ لیا اور دیکھ کے کیا پوچھا, اے مریم یہ پھل کس نے لا کے دیے؟ میں نے تو لا کے نہیں دیے, کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے کہا میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. اللہ کے نبی زکریا نے نبی کی ماں مریم کے حجرے میں بے موسم کے پھل دیکھے تو پوچھ لیا مریم کہاں سے آئے, کہاں سے آئے؟ تم اپنی بیٹیوں کے پاس وہ چپل دیکھتے ہو جو تم نے لا کے نہیں دیے, وہ کپڑے دیکھتے ہو جو تم نے لا کے نہیں دیے, وہ لباس دیکھتے ہو جو تم نے لا کے نہیں دیے. تم اپنے بیٹوں کے پاس وہ موبائل دیکھتے ہو جو تم نے لا کے نہیں دیے. کیا تم نے کبھی اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی یہ چپل میں نے نہیں لا کے دیے, تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ یہ کپڑے میں نے لا کے نہیں دیے, تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ بیٹا یہ موبائل میں نے لا کے نہیں دیا, یہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ تم نے کبھی اپنی بیٹی کے لباس کو نہیں دیکھا, کپڑوں کو نہیں دیکھا. یہی وجہ ہے کہ بیٹی عبدالرحیم کی بھاگ رہی ہے جیرام کے ساتھ, بیٹی مسلمان کی بھاگ رہی ہے غیر مسلم کے ساتھ. ملت کے نوجوانوں اپنے بیٹوں کی بھی پرواہ کرو. میرا بیٹا کہاں جاتا ہے, کس جگہ بیٹھتا ہے؟ میری بیٹی نکلتی ہے تو اسکول گئی ہے کہ کسی ہوٹل میں کسی کے ساتھ بیٹھی ہے. میری باتیں آپ کو کڑوی لگیں گی لیکن میں دشمن نہیں ہوں, میں آپ کی بیٹیوں کا بھائی ہوں. میں دشمن نہیں ہوں, میں اسلام کے ناطے سے آپ کو بچانا چاہتا ہوں. اپنی بیٹیوں پہ نگاہ رکھو,
اپنے بیٹوں پہ نگاہ رکھو اور اس حیثیت سے نگاہ رکھو کہ تمہارے گھر میں کوئی عورت آئے تمہارے بیٹے کی دلہن بن کے تو وہ مصطفیٰ کی گستاخ نہ ہو، اور جب تمہاری بیٹی کسی کے گھر میں جائے تو مصطفیٰ کے گستاخ کے گھر میں کبھی نہیں جائے۔ کوئی اس بات کو، لیکن ہاں فکر تم بھی بہت کرتے ہو مگر بیٹیوں کے نہیں، امام لوگوں کی بہت کرتے ہو۔ کہاں جا رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کتنی بات کر رہا ہے۔ خدا کے واسطے اپنی اولاد پہ کنٹرول کرو۔ نبی فرماتے ہیں میں نے چند مردوں کو بھی دیکھا ناخن تانبے کے، معراج کی رات سے لوٹتے وقت ناخن تانبے کے اپنے جسم چہرے کو کھرچ رہے ہیں، اپنے سینے کو کھرچ رہے ہیں، اپنے جسم کو کھرچ رہے ہیں۔ نبی کے کونین کہتے مجھے ان کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی کے کونین کی لگتے جگر فاطمہ کہتی ہیں آقا جی یہ کون لوگ تھے جو اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کو کھرچ رہے ہیں، اپنے چہروں کو کھرچ رہے ہیں؟ تو نبی فرماتے ہیں یہ میری امت کے وہ لوگ تھے جو دنیا میں چغلیاں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ چغلیاں کرتے تھے ایک دوسرے کی۔ حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتے تھے، مسلمان بھائی کا گوشت کھاتے تھے، چغلیاں کرتے تھے، چغلیاں۔ ملت کے نوجوانوں آج کون نہیں کرتا چغلی؟ بھائی بھائی کی چغلی، رشتہ دار کی چغلی، مقتدی امام کی چغلی، مرید پیر کی چغلی۔ ملت کے نوجوانوں آپ سے گزارش کروں گا خدا کے واسطے معراج کا جو سبق ہم کو ملا ہے اس سبق پہ پوری طریقے سے عمل کرو۔ کبھی اپنے بھائی کی چغلی مت کرنا، اپنی ماں باپ کی چغلی مت کرنا، اپنے رشتہ دار کی چغلی مت کرنا، اپنے امام کی چغلی مت کرنا، اس لیے کہ جو چغلی اور غیبت کرتے ہیں ان پہ عذاب ہوتا ہے، تو معمولی عذاب نہیں بلکہ ان کے ناخنوں کو تانبے کا کر دیا جاتا ہے۔ کس کا بولو؟ دوسرے جن کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ نبی یہ کونین فرماتے وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سستی۔ یہ نہیں کہا کہ چھوڑتے تھے، پڑھتے تو تھے مگر سستی کرتے تھے۔ ظہر کا وقت نکل گیا پھر پڑھتے تھے، عصر کا نکل گیا پھر پڑھتے تھے، مغرب کا نکل گیا پھر پڑھتے تھے۔ ملت کے نوجوانوں جب سستی کرنے والوں کا یہ عالم ہے تو جو پڑھتے ہی نہیں ان کا عالم کیا ہوگا؟ میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے زندگیوں کو سدھارو۔ کل میدان محشر سے جب فیصلہ ہوگا جہنمیوں کا جہنم کی طرف، جنتیوں کا جنت کی طرف، تو ملت کے نوجوانوں اچانک جنتی لوگ جب چیخیں جہنم کے لوگوں کی سنیں گے تو وہ جہنم کی طرف دیکھیں گے تو جہنم میں بڑے بڑے لوگ نظر آئیں گے۔ وہ لوگ بھی ان کو جہنم میں نظر آئیں گے جو اپنے محلے میں بڑے بڑے لوگ بنتے تھے، بڑے عزت دار بنتے تھے، بڑے امین امانت دار بنتے تھے، جو لوگ بڑے متقی اور پارسا بنتے تھے۔ یہ جنتی لوگ ان کو بھی جہنم میں دیکھیں گے تو یہ جنتی لوگ کہیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم تو بڑے پارسا بنتے تھے، بڑے متقی بنتے تھے، تم کو کون سی چیز جہنم میں لے کے آئی ہے؟ تو ملت کے نوجوانوں یہ جہنمی لوگ کہیں گے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین۔ یہ جہنمی لوگ کہیں گے ہم متقی بنتے تھے، ہم پارسا بنتے تھے، ہم وہ بنتے تھے کہ جن کی بات لوگ مانتے تھے، لیکن جہنم میں ہم کو جو چیز لے کے آئی ہے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، کہ ہم نمازوں کو نہیں پڑھتے تھے اور ہم کبھی مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ صاحب نماز پڑھو، نماز اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ مسجد جتنی بڑی نمازی بھی اتنے ہونے چاہیے۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، سرکار حسان ملت بہت جلد تشریف لانے والے ہیں اور مجھ کو بھی تقریباً 2.25 گھنٹہ تکبیر کرتے ہوئے ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے گا، نماز پڑھو، نماز۔ یہ نماز ملی ہے معراج کی رات، اور کتنا ملتا ہے ثواب اور نیکیاں، تم لوگ اس کی کیئر نہیں کرتے۔ جب دقت ہوتی ہے تب آتے ہو مسجد میں، پریشانی ہوتی ہے تب آتے ہو مسجد میں،
جب بخار بیٹے کو آئے تب آتے ہو مسجد میں، تو تم نماز کی محبت کی بنیاد پر نہیں اپنے لالچ میں آتے ہو. کس میں بولو؟ اپنے لالچ میں. لیکن ذرا سنو، ایک عابد ہے، عابد بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، اتنا پرہیزگار متقی، اتنا پرہیزگار کہ کوئی فرض نماز کی بات تو الگ ہے، تہجد کی نماز بھی بڑی محبت سے رات کو اٹھ کے پڑھتا ہے. ملت کے نوجوانوں، اچانک گھر میں فاقے کا وہ عالم آ گیا، فاقے کا کہ بچے بھی بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، بیوی بھی بھوک کی وجہ سے پریشان ہے. جب 2-3 دن گھر میں فاقے سے ہو گئے تو صبح کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے بیوی اپنے شوہر کے پاس آ گئی اور آ کر کے کہنے لگی، اے میرے شوہر، تم نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہو اور تم گھر کو نہیں دیکھتے، فاقہ ہے گھر پہ، کھانے کے لیے سامان گھر پہ نہیں ہے، بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں. یہ شوہر بولا کیا کیا جائے؟ تو بیوی نے ہاتھ میں تھیلا دیا مزدوری کا. کائے کا؟ مزدوری کا. سرتاج جاؤ، شہر کی طرف چلے جاؤ، شہر کی طرف. آج بھی بڑے بڑے شہروں میں ایک منڈی ہوتی ہے جہاں مزدور جاتے ہیں اور ضرورت مند لوگ مزدوروں کو لے کر کے اپنے گھر آ جاتے ہیں، کوئی دکان کا کام کرانے، کوئی فلاں کام کرانے. بیوی کہنے لگی، میرے شوہر جاؤ، چلے جاؤ شہر کے اس چوراہے پہ جہاں مزدور لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور مزدوری کرنا، اور جو مزدوری سے پیسہ ملے شام کو گھر کے لیے کھانا لے کے آنا. شوہر تھیلا لے کے چلا گیا، مزدوروں کی منڈی پہ جا کے کھڑا ہو گیا. دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، تم نہیں پڑھتے نماز، وہ نماز جو معراج کی رات نبی کے کونین کو تحفہ ملا ہے. شہر کے چوراہے پہ جا کے کھڑا ہو گیا. لوگ ضرورت مند آئے، موٹے موٹے طاقت مند لوگوں کو لے کے چلے گئے، لیکن اس غریب کو کسی نے نہیں پوچھا. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے. تم تو اذان کی آواز سن کے مسجد کے دروازے سے گھر کی طرف جاتے ہو، تم اذان کی آواز سن کے اپنے ہوٹلوں میں چائے پہ مصروف رہتے ہو. لیکن یا اللہ والا شہر کے مزدوروں کے چوراہے سے اٹھ کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا. نماز ادا کی ہے اور نماز ادا کر کے شام تک مسجد میں بیٹھا رہا. شام کو گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا ہے تو بیوی نے پہلی فرصت میں سوال کیا، میرے شوہر مزدوری کہاں ہے؟ تو یہ شوہر کہنے لگا، بیوی آج میرے مالک نے نہیں دی، وہ آج کی اور کل کی ایک ساتھ دے گا. کیا بولو؟ آج کی اور کل کی ایک ساتھ دے گا. سنیے، دل کے ساتھ بیوی نے تسلی کر لی. صبح کو فجر کی نماز کے وقت پھر بھیج دیا. آج بھی مزدوروں کی منڈی میں جا کے کھڑا ہو گیا، کسی نے نہیں پوچھا. پھر ظہر کی نماز پڑھنے، عصر کی نماز پڑھ کے گھر کی طرف گیا. بیوی نے پوچھا مزدوری کہاں ہے؟ شوہر کہنے لگا، میرے مالک نے آج بھی نہیں دی، وہ کل کی آج کی آنے والی کل کی ایک ساتھ دے گا. صبح کو بیوی نے پھر بھیج دیا. فجر کی نماز کے بعد شوہر دروازے سے قدم باہر نکالنے والا تھا. بیوی نے کہا، میرے شوہر آج خالی ہاتھ مت لوٹنا، گھر کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں. شوہر نے چہرے کو نیچے جھکایا، ہاتھ میں مزدوری کا تھیلا لے کے چلا گیا. شوہر کی چوراہے پہ مزدوروں کی منڈی میں جا کے کھڑا ہو گیا. آج بھی کسی نے نہیں پوچھا. مسجد میں ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی اور عصر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ کے جانے لگا. لیکن جنگل میں ایک جھاڑی میں بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، مولا آج واجر کا آخری دن ہے، تینوں دن مزدوری نہیں ملی. بیوی نے کہا ہے کہ آج خالی ہاتھ مت آنا. بیوی کو کیا جواب دوں گا؟ 3 دن سے کہتا تھا مالک نے مزدوری نہیں دی. اس چور نے رو کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی. ملت کے نوجوانوں، آپ بھی ذرا آنسو بہا کے دعا مانگو تو صحیح، تہجد پڑھ کے دعا مانگو تو صحیح، فرض پڑھ کے دعا مانگو تو صحیح، کسی کی مدد کر کے دعا مانگو تو صحیح، افطار کے وقت دعا مانگو تو صحیح. اللہ کی عزت کی قسم، ذہن کو حاضر رکھ کے، آنکھوں میں آنسو لا کر کے، رب کا بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. جنگل سے اپنے تھیلے میں ریت بھر لی اور ریت بھرنے
ہونے کے بعد گھر کو جانے لگا. اس نے یہ سوچا کہ جب تھیلا موٹا ہوگا تو بیوی پہلے نہیں پوچھے گی, اور جب تھوڑی دیر ہو جائے گی تو میں کہہ دوں گا کہ بیوی تجھ کو سمجھا دوں گا کہ آج بھی مزدوری نہیں ملی ہے. لیکن جب دروازے پہ پہنچا ہے, قدم گھر کی طرف نہیں اٹھتے تھے, دل پہ پتھر لگ کے مکان کی دہلیز پہ پہنچ گیا, دروازہ کھلوایا ہے. بیوی نے جب دروازہ کھولا ہے تو پہلے جب بیوی دروازہ کھولتی تھی تو چہرے پہ غم کی لکیریں ہوتی تھی, چہرے پہ اداسی ہوتی تھی. لیکن آج جب دروازہ کھولا ہے تو غم کی لکیریں نہیں, محبت سے شوہر کو سلام کیا ہے, چہرے پہ خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں. بیوی شوہر کو دیکھ کر کے مسکرائی ہے. شوہر نے بیوی کا یہ انداز دیکھا تو تعجب میں پڑ گیا, گھر پہ جا کر کے بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگا, بیوی آج مسکرا کس لیے رہی ہو؟ تو اس بیوی نے جب یہ سنا ہے تو بیوی کہنے لگی, میں مسکرا اس لیے رہی ہوں کہ تم بھی لاجواب ہو, اور جس کا تم کام کرتے ہو تمہارا مالک بھی لاجواب ہے. تم کا کام کرتے ہو وہ مالک بھی. شوہر بڑا پریشان, بڑا پریشان, بولے میں کس کا کام کرتا ہوں, بیوی سے ہی پوچھوں. اس واقعے کو علامہ قمر الزمان صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مکمل طریقے سے. صاحب بیوی نے پوچھا کہ تمہارا مالک بڑا اچھا ہے. شوہر بولا کس مالک کی بات کر رہی ہو؟ کہا آج جب تم گھر سے نکلے تھے نا تو تھوڑی دور گئے ہوگے, تھوڑی دور. میں نے دروازہ بند کیا, اچانک دروازے پہ کسی نے دستک دی, اور جب دستک دی تو میں نے دروازہ کھولا. فائدے دیکھو, تم نہیں پڑھتے, تم قدر نہیں کرتے, کبھی قرآن نہیں پڑھتے, مسجدوں میں جا کے اپنی پیشانیوں کو نہیں جھکاتے. نوجوان تو کہتے میاں ہم تو ماڈرن ایج میں زندگی گزار رہے, ہم کیوں کریں سجدے, ہم کیوں کریں رکوع, ہم کیوں کریں نماز, کیوں پڑھیں نماز. شوہر کہنے لگا بیوی کیا ہوا؟ تو بیوی بولی میرے سرکار تھوڑی دور گئے ہوگے, دروازہ میں نے بند کیا تو کسی نے دروازے پہ دستک دی, میں نے دروازہ کھولا تو میں نے کیا دیکھا کہ دروازے پہ ایک سفید کپڑے پہنے ہوئے بڑا حسین و جمیل کوئی جوان کھڑا ہے, اور اس کے ہاتھ میں ایک طواق ہے جس پہ کپڑا پڑا ہے. اس نے کہا آپ کا نام لے کے یہ فلاں کا مکان ہے؟ ہاں فلاں کا مکان ہے. اس نے وہ طواق میرے ہاتھ میں دے دیا, اور ہاتھ میں دے کے مجھ سے یہ کہا یہ اپنے شوہر کو دے دینا, اور اس سے یہ کہنا کہ وہ ہمارا کام کرتا رہے, ہم اس کو ایسے ہی مزدوری دیتے رہیں گے. وہ ہمارا کام کرتا رہے, ہم اس کو ایسے ہی مزدوری دیتے رہیں گے. شوہر حیران ہے, بیوی لاؤ تو صحیح. جب شوہر کے سامنے بیوی نے وہ طواق کا کپڑا کھولا تو شوہر دیکھ کے حیران رہ گیا. کہیں سونا رکھا ہے, کہیں چاندی رکھی ہے, درہم و دنانیر رکھے ہیں. شوہر نے فوراً شکرانے کی نماز پڑھی. بیوی کہتی ہے میرے سرکار اس وقت نماز پڑھنے کی وجہ؟ تو یہ شوہر کہتا بیوی میرے اللہ کا مجھ پہ بڑا احسان ہے, بڑا اکرام ہے. کہا کیا بات کر رہے ہو؟ تو ملت کے نوجوانوں شوہر بولا آج جب میں جھاڑی سے نکلا تھا کام سے واپس آتے وقت تو میں نے اپنے تھیلے میں ریت بھر لیا تھا کہ تم پوچھو گی تو اوپر فرصت میں میرا تھیلا بھرا ہوگا تو تم مجھ سے سوال نہیں کرو گی. دیکھو یہ میں نے ریت بھرا تھا. جب اس نے وہ تھیلا زمین پہ لوٹا ہے تو جنگل سے تو ریت بھرا تھا, لیکن اب لوٹ رہا ہے تو تھیلے سے سونا نکل رہا ہے, یہ جواہرات نکل رہے ہیں. دونوں نے شکرانے کے سجدے کیے. اللہ کی عزت کی قسم ذرا تم بھی سچے دل سے نماز پڑھ کے تو دیکھو, رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکا کر دیکھو تو صحیح. مشکلیں تمہارے گھر کی دہلیز تک بھی نہیں آئیں گی, لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کا انداز نبی کے غداروں کی طرح نہیں بلکہ مصطفیٰ کے وفاداروں کی طرح ہو. نماز کے لیے امام نبی کا غدار نہ ہو بلکہ مصطفیٰ کا وفادار ہو. جب نماز پڑھو تو نبی کے وفادار کے پیچھے پڑھا کرو, مصطفیٰ کے غدار کے پیچھے نماز مت پڑھا کرو. جب نبی کے غدار کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے امام مصطفیٰ کا وفادار ہوگا, تم بھی مصطفیٰ کے وفادار ہوگے, رب کا سجدہ کرو گے. اس انداز میں نماز پڑھو کہ دل تو جھکے نبی کی بارگاہ میں اور سر جھکے خدا کی بارگاہ میں. انداز میں پڑھو نماز میرے بھائی, یہ معراج کی رات کا سبق ہے. پڑھو نماز, نماز پڑھو گے سکون ملے گا. آج لوگ کہتے ہیں میاں سنی
کئیوں کی مسجدوں میں سننے لوگ کم پڑھتے نماز. یہ موقع تم دیتے ہو, تم دیتے ہو. کیا ٹائم نکال نہیں سکتے نماز کے لیے؟ صاحب موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کوئی بھروسہ نہیں. گھر سے نکلتے وقت آ جاتی ہے نا, شادی سے ایک دن پہلے آ جاتی ہے, اور کوئی پتہ نہیں ہے تقریر کرتے کرتے بھی آ جاتی ہے نا. آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ اس جماعت کا بہت بڑا خطیب, اللہ درجوں کو بلند فرمائے, مغفرت فرمائے, نام قاری رضی اللہ, نہیں دیکھا آپ نے؟ تقریر کر رہے تھے کرسی پہ, ادھر کہا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اتنا کہا اور روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی. صاحب کوئی پتہ نہیں, ہم نے شادی سے 2-3 دن پہلے دولہوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے. بارات لے کے جاتے ہیں, گیا تھا دولہا لیکن واپس 4 لوگوں کے کاندھوں پہ چل کے آ رہا ہے. لیکن ملت کے نوجوانوں, ہماری موت کا بھی کوئی بھروسہ نہیں, آپ کی موت کا بھی کوئی بھروسہ نہیں. لیکن عالم یہ ہے کہ جب موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو زندگی کو نیک بنا لو, نمازیں پڑھا کرو, روزہ رکھا کرو, اور ملت کے نوجوانوں اس حیثیت سے زندگی گزارو کہ لوگ تمہاری بستی سے گزرے, اگر تمہیں دیکھ کر کے کہہ دیں دیکھو دیکھو یہ شرابی کا جنازہ نہیں, جواری کا جنازہ نہیں, بلکہ یہ مصطفیٰ کے وفادار کا جنازہ ہے. مصطفیٰ کے وفادار کا. وہ لوگ جن کے پیٹ کمروں کی برابر, اس کی کمروں کی, شکر کرو کہ یہاں کے کمرے چھوٹے ہوتے ہیں, ہاں, اور ہمارے یہاں کے 18x18 20x16 ہے نا. اور کہنے والے کون ہے؟ رسول ہے نا, اللہ کے نبی. پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے, اور پیٹ میں ٹرانسپیرنٹ اندر کی چیز دکھ رہی ہے باہر, سانپ, بچھو, کیڑے. تو یہاں کے لوگوں کے کمرے چھوٹے ہیں تو پیٹ بھی ہو سکتا ہے چھوٹے ہو, اور ہمارے علاقے کے لوگوں کے کمرے بڑے ہوتے رہنے کے تو کیا پتا پیٹ بھی ان کے. لیکن اتنا ہے کہ کمروں کی طرح. کون لوگ ہیں آقا یہ؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سود اور پیاز کا کاروبار کرتے ہیں. یہاں کی زبان میں بڈی کہتے ہیں نا, بڈی کا کاروبار کرتے ہیں. اور بڈی کے کاروبار میں اتنا عروج پا لیے, دنیا بھی عروج, اتنا عروج کہ ان کے سامنے کسی کی پریشانی نہیں ہے, کسی کی تکلیف نہیں ہے, کسی کی کوئی دقت نہیں ہے. اگر کوئی غریب اپنے باپ کے علاج کے لیے مسلمان امیر کی چوکھٹ پہ آ گیا, باپ کا آپریشن کرنا, پیسہ نہیں ہے میرے پاس, کچھ دے دو ادھار, تو یہ قوم کا امیر کہتا ہے دے دوں گا, لیکن 1000 کے بدلے 1.5 لوں گا, 1 کے بدلے 2 لوں گا. اور کہیں تو ظالم اتنا ظلم کرتے ہیں کہ 1 کے بدلے 3 لے کر کے. ملت کے نوجوانوں, تم نے اس کی دقت کو نہیں دیکھا, اس کی پریشانی کو نہیں دیکھا. وہ اللہ تعالیٰ ہے جو چاہے وہ کرتا ہے, جو چاہا اس نے کیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو تیری چوکھٹ پہ بھیک مانگنے آیا ہے, اللہ کل اس کو تیری جگہ لا کے بٹھا دے, اور جس جگہ تو بیٹھا ہے تو اس کو لا کر کے لوگوں کے در کا بھکاری بنا دے. اس لیے نہ جانے کتنے معاملات دیکھے ہیں کہ امیروں کے ہاتھ میں کاسہ گدائی آ گیا, اور جو گداگر تھے, جو گدا اور فقیر تھے, اللہ نے ان کو امیری کا تاج عطا فرما دیا. تو کبھی کسی کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ, کبھی کسی کو پریشان مت کرو. اگر تمہاری تحریر سے کوئی آ جائے تم سے مانگنے کے لیے, اللہ نے تم کو دیا ہے, عطا فرمایا ہے, تو یا تو قرض حسنہ کے طور پہ دے دینا یا ویسے اس کی مدد کر دینا. اگر تم زمین کے اوپر اس کی مدد کرو گے, اللہ تعالیٰ کی قسم, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مظلوم کسی کے لیے یا جس کے لیے مدد کی جاتی ہے, وہ مدد یافتہ انسان اگر مدد کرنے والے کے لیے دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. درد پیدا کرو, درد, ایک دوسرے کا درد پیدا کرو. آج مسلم قوم میں نہیں ہے ایک دوسرے کے درد کا معاملہ, اور جو ہمارے معاملے ہیں بیٹھے رہیے, بس حضرت تشریف لا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے.
اور آج کے اس جلسے کو اپنے نبی کے صدقے میں قبول فرمائے، ہے نا، نبی کے صدقے میں قبول فرمائے ملت کے نوجوانوں۔ اور نبی فرماتے کہ چوتھے لوگ وہ تھے کہ جو دو ہانڈیاں چولہے پہ رکھی ہیں، ایک میں سڑا ہوا گوشت، ایک میں تر و تازہ گوشت، لوگ سڑے ہوئے کو کھا رہے ہیں اور تر و تازہ کو نہیں کھا رہے۔ نبی کے داماد علی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں علی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے حلال طریقے سے عورتیں عطا فرمائی تھی، بیویاں عطا فرمائی تھی شادی کے ذریعے سے۔ یہ لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ کے رات کسی دوسرے مرد کی عورت کے ساتھ گزارتے ہیں یا کسی دوسری عورت کے ساتھ رات گزارتے ہیں، گویا کہ وہ لوگ زنا کرتے ہیں۔ ملت کے نوجوانوں آج عالم یہ ہے مسلمانوں کے معاملے کا کہ زنا کی اتنی خطرناک وبا قوم مسلم میں پھیل گئی ہے کہ قوم مسلم کا ہر چوتھا پانچواں انسان آج اس میں گرفتار ہے۔ میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اس کو چھوڑ دو۔ یہ معراج کا وہ سبق ہے جو اللہ کے نبی نے معراج سے واپس آنے کے بعد اپنی امت کے لوگوں کو بتائی ہے۔ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، مالی کے نصاب ہو تو زکات دیا کرو، اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دیا کرو، بری باتوں سے لوگوں کو روکا کرو، مسجدوں میں جا کے اپنی پیشانی کو جھکایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس طریقے کے بندے بن جاؤ کہ لوگ تمہاری چال دیکھ کے ہی تمہیں کہہ دے کہ یہ اللہ کا بندہ مصطفیٰ کا غلام نظر آ رہا ہے۔ معراج ہو گئی، مصطفیٰ لوٹ کے واپس آئے، لوٹ کے واپس 5 نمازوں کا تحفہ لے کے کہاں آئے؟ جہاں سے گئے تھے، اور وہ جہاں سے گئے تھے۔ یہ معراج کا معجزہ اتنا اعجاز والا معجزہ ہے کہ اللہ کی قسم دوسرے معجزے بعض معاملوں میں معراج کے معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ لوٹ کے واپس آئے، کہاں گئے؟ مسجد اقصی، 7 آسمانوں کی سیر، سدرۃ المنتہا، اللہ کی بارگاہ میں، پھر وہاں سے حضرت موسیٰ تک، حضرت موسیٰ سے پھر رب کی بارگاہ میں 9 مرتبہ آنا جانا۔ کتنی دیر لگے گی؟ آپ اگر یہاں سے سوال گپا جائیں تو کتنی دیر لگے گی؟ 1 گھنٹہ؟ 1 گھنٹہ نا؟ لیکن اتنا کام 9 مرتبہ حضرت موسیٰ کے پاس سے رب کی بارگاہ میں، اور رب کی بارگاہ سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس رب سے ناز و نیاز کی باتیں گفتگو، اور پھر واپس لوٹ کے آئے تو کیا دیکھا؟ زنجیر بھی مکان کی ہل رہی تھی، اور زنجیر بھی مکان کی ہل رہی تھی، اور مصطفیٰ کا بستر بھی ویسے ہی گرم تھا، اور بستر بھی ویسے ہی گرم تھا۔ صبح اٹھے، میرے مصطفیٰ نے مکہ میں کہا لوگوں معراج کو رب نے بلایا تھا رات، کہا کیسے کیسے کی معراج؟ میرے مصطفیٰ نے پوری تفصیل بتائی۔ ام ہانی کے گھر سے کہاں پہنچ گئے؟ ام ہانی کے گھر سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، رب سے ملاقات، واپس لوٹ کے آئے تو مکہ کے کفار کہنے لگے، مکہ کے کفار عجیب بات کر رہے ہیں، کیا اتنا سفر اتنے وقت میں، اتنا سفر اتنے وقت میں؟ یہ ہماری عقل میں نہیں آتا۔ تبھی تو علماء کہتے ہیں معجزہ کہتے ہی اسی کو ہو جو عقل میں نہیں آئے، بولے معجزہ کہتے ہی اسی کو ہے جو عقل میں نہیں آئے، ہماری عقل میں نہیں آتا۔ چوراہوں پہ ذکر کرنے لگے، رفتہ رفتہ نبی کے کونین کا یہ معاملہ نبی کے یار غار حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچا۔ اس کے پاس بولو، صدیق اکبر کے پاس۔ پہلے تو کہا کیا کوئی آدمی اتنا سفر کر سکتا ہے راتوں رات میں؟ اتنا سفر؟ صدیق اکبر نے کہا کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تو صدیق اکبر سے لوگوں نے کہا وہ جو آپ کے ساتھی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات وہاں گیا، وہاں سے یہاں گیا، یہاں سے وہاں گیا، وہ یہ کہتے ہیں۔ صدیق اکبر کے تیور دیکھو، نگاہیں اٹھائی اور صدیقی جلال میں کہا اگر اور کوئی کہتا تو کوئی اگر مانے کہ نہ مانے وہ الگ بات، لیکن اب کہہ بول رہے ہیں محمد، بولو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کہتے ہیں میں ابو بکر نبی کے کونین کی ایک ایک بات کی تصدیق کرتا ہوں. جب ابو بکر صدیق نے اتنا کہا نبی کو خبر پہنچی. اللہ کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ مسکرائے اور مسکرا کے ارشاد فرمایا اے صدیق آج تم نے میری معراج کے معاملے کی تصدیق کی ہے. جاؤ قیامت تک جو بھی میرا امتی ہوگا وہ تم کو صدیق اکبر کہتا نظر آئے گا. حضرات یہ صدیق اکبر ہیں کہ جن کو ماشاءاللہ حضرت تشریف لے کر کے آ گئے. اللہ تعالیٰ آج کے اس جلسے کو کامیابی عطا فرمائے. آل رسول ہیں. نعرہ لگائیے آپ لوگ.